کتاب کا نام ہے پاکستان ان سرچ آف آئیڈینٹی۔ جی ہاں، مبارک علی صاحب کی بہت مشہور تاریخ دان ہے۔ بالکل، اور یہ کتاب جو ہے یہ پاکستان کی اس کی اپنی آئیڈینٹی کی تلاش کو دیکھتی ہے نا؟ جی، آزادی کے بعد سے۔ ہاں، آزادی کے بعد سے جو ایک سفر رہا ہے، جو چیلنجز رہے ہیں، تو آج ہم اس کے شروع کے کچھ چیپٹرز دیکھیں گے کہ مصنف کیا کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ اہم موضوع بھی ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ کو، اس کی سمت کو سمجھنے کے لیے یہ آئیڈینٹی کرائسس سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ مبارک علی صاحب نے کافی گہرائی میں اس کا تجزیہ کیا ہے، تاریخی اور سیاسی دونوں زاویوں سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، چیپٹر 1، کانشسنس آف مسلم آئیڈینٹی ان ساؤتھ ایشیا بیفور 1947۔ مصنف یہاں 1947 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ جی۔ برصغیر میں مسلمانوں کی جو شناخت تھی، اس کا شعور، کانشسنس، کیا وہ ہمیشہ سے ایک جیسا تھا، متحد تھا؟ مصنف کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ حقیقت میں 1947 سے پہلے جو ہندوستان کی مسلم کمیونٹیز تھی نا، وہ سماجی طور پر کبھی بھی ایک اکائی، ایک سنگل اینٹی نہیں تھی۔ اچھا۔ جی، بہت سی تقسیمیں موجود تھیں۔ کس قسم کے تقسیمیں؟ مطلب صرف مذہبی نہیں تھی؟ نہیں، مصنف کے مطابق سماجی اور نسلی تقسیمیں زیادہ گہری تھیں۔ ایک تو فرق تھا فاتحین یعنی کانکررز، پھر باہر سے آئے مہاجرین، امیگرنٹس، اور مقامی نو مسلم، لوکل کنورٹس۔ اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ نسلی شناخت یعنی ایتھنک آئیڈینٹی وہ مذہبی شناخت سے زیادہ طاقتور ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر؟ جیسے سندھ میں عربوں کا اثر دیکھ لیں، یا شمالی ہندوستان میں ترکوں کا، اور حکمران طبقے بھی وہ اپنے ہی نسلی گروہوں کو زیادہ نوازتے تھے۔ اچھا۔ جیسے لودھیوں نے افغانوں کو زیادہ اہمیت دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مقامی مسلمان تھے ان کو کمتر سمجھا جاتا تھا؟ بالکل۔ کتاب میں 14ویں صدی کے مورخ ہیں ضیاء الدین برنی، جی، ان کی مثال دی گئی ہے کہ کیسے سلطان نے کم سمجھی جانے والی ذات کے مسلمانوں کو قابلیت ہونے کے باوجود اعلیٰ عہدے نہیں دیے۔ برنی کا تو نظریہ ہی یہی تھا کہ صرف اعلیٰ نسل والے ہی حکومت کر سکتے ہیں۔ پھر مغلوں کے دور میں بھی ایرانیوں اور ترکوں کو زیادہ اہمیت ملی، مقامی مسلمانوں کو، یہاں تک کہ افغانوں کو بھی وہ مقام نہیں ملا۔ رنگت کی بنیاد پر بھی فرق تھا؟ جی، اس کا بھی ذکر ہے کہ رنگت کی بنیاد پر بھی فرق رکھا جاتا تھا۔ لیکن اکبر بادشاہ نے تو کوشش کی تھی نا ہندوؤں اور مسلمانوں کو قریب لانے کی، انتظامیہ کو انڈینائز کرنے کی۔ ہاں، کوشش ضرور کی تھی۔ اکبر نے انتظامیہ کو چلانے کے لیے راجپوتوں کو شامل کیا، اور بظاہر یہ کوشش کی کہ ہندو مسلم فرق مٹ جائے۔ لیکن کیا وہ مٹ گیا؟ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، طبقاتی تقسیم یعنی کلاس ڈویژن وہ پھر بھی قائم رہی۔ اعلیٰ طبقے کے مسلمانوں نے اعلیٰ ذات کے راجپوتوں کو تو قبول کر لیا۔ اچھا، لیکن نچلی ذات کے مسلمانوں کو نہیں۔ اور اورنگزیب نے بھی، اگرچہ انہوں نے مذہبی اصلاحات سے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی، پھر بھی انتظامیہ میں ہندو شامل رہے۔ تو اگر حکمران طبقے میں اتنی تقسیم تھی، تو یہ عام مسلمانوں میں جو ایک مسلم شناخت کا احساس ہے وہ کیسے بنا؟ کیا علماء کا کوئی کردار تھا اس میں؟ جی ہاں، بالکل، علماء کا کردار یہاں بہت اہم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہی مذہبی شعور بیدار کرنے اور ایک الگ مسلم شناخت بنانے پر زور دیا۔ کیسے؟ انہوں نے معاشرے کو واضح طور پر مومن اور غیر مومن میں تقسیم کیا، اور خاص طور سے جو نچلے طبقے کے مسلمان تھے ان میں جو مقامی رسومات تھیں ان پر تنقید کی کہ یہ ہندو اثرات ہیں، مذہب کو پیور رکھنے کی بات کی۔ مقامی نو مسلموں کے بارے میں ان کا رویہ کیسا تھا؟ ان کے بارے میں رویہ کافی سخت تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ تو آدھے ہندو آدھے مسلمان ہیں، اور زور دیا کہ عربی فارسی سیکھیں تاکہ یہ لوگ صحیح معنوں میں مسلم کمیونٹی کا حصہ بن سکیں۔ تو یہ تو ایک طرح کی کشمکش چل رہی تھی، سماجک تقسیم بھی ہے اور مذہبی اتحاد کی کوشش بھی۔ پھر حالات کیسے بدلے؟ ایک بڑی تبدیلی آئی مغل طاقت کے زوال سے، جب ایران اور وسطی ایشیا سے وہ جو ہنرمند لوگ آتے تھے ان کی آمد رکی۔ جی، فارسی کا اثر کم ہوا اور اردو زیادہ اہم ہو گئی۔ اس سے ہوا یہ کہ جو غیر ملکی نجات اشرافیہ تھی ان کا اثر کم ہوا اور مقامی مسلمانوں کو آگے آنے کا موقع ملا۔ اور پھر انگریز آ گئے، ان کا کیا اثر ہوا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی جب طاقت میں آئی تو اس نے مسلم حکمران طبقے کو بالکل ہی کمزور کر دیا۔ 1803 میں جب دہلی پر قبضہ ہوا تو مغل بادشاہ تو بس نام کے رہ گئے۔
مصنف ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ اسی کمزوری کے احساس میں ہندوستان میں خطبے میں عثمانی خلیفہ کا نام پڑھا جانے لگا۔ اچھا، کیوں؟ یہ ایک طرح سے یہ ظاہر کرنا تھا کہ اب مسلمانوں کا محافظ کوئی اور ہے، اور اسی دوران علماء نے خود کو کمیونٹی کے اصل محافظ کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ کیا اسی دور میں وہ مذہبی احیائی تحریکیں، ریوائولسٹ موومنٹس بھی شروع ہوئیں؟ جی بالکل، کتاب میں ذکر ہے سید احمد شہید کی جہاد تحریک کا اور بنگال میں حاجی شریعت اللہ کی فرائضی تحریک کا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ دونوں کا مقصد کم و بیش ایک ہی تھا، اسلام کو مقامی رسومات سے پاک کرنا اور ایک مثالی اسلامی معاشرہ یا ریاست قائم کرنا۔ اور دوسرے مذاہب سے بھی کوئی چیلنج تھا؟ جی، عیسائی مشنریوں کی سرگرمیاں تھیں، پھر ہندو اصلاحی تحریکیں تھیں۔ ان سب سے مسلمانوں میں ایک خطرے کا احساس، ایک سینس آف انسیکیورٹی پیدا ہوا۔ تو علماء نے کیا کیا؟ علماء نے منظم ہونا شروع کیا کہ مسلمانوں کو بچانا ہے۔ پھر فتوے مانگے جانے لگے کہ انگریزی سیکھنا کیسا ہے، کمپنی کی نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں، ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب۔ اور پھر 1857 آ گیا۔ اس کی ناکامی کا کیا اثر ہوا اس شناخت پر؟ ناکامی کے بعد تو بہت مایوسی پھیلی، اوپر سے انگریز دانشوروں نے اسلامی تہذیب اور اداروں پر تنقید شروع کر دی۔ تو جواب میں کیا ہوا؟ جواب میں مسلم اسکالرز نے اپنے مذہب اور تاریخ کا دفاع کیا۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کو دوبارہ پڑھا اور اپنا ایک سنہرا ماضی، گولڈن پاسٹ، دریافت کیا۔ ہندوستان سے باہر کا ماضی؟ جی، خاص طور پر ہندوستان سے باہر کا۔ اندلس، قرطبہ یونیورسٹی، عباسی خلافت، اس عظیم ماضی کے تذکرے نے کمیونٹی کو ایک نیا حوصلہ دیا، ایک نئی شناخت کا احساس دیا۔ کیا یہیں سے پین اسلامزم کا تصور بھی جڑا؟ بالکل، بالکل۔ پین اسلامزم یعنی یہ خیال کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک ہیں، انہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، یہ احساس اس دور میں بہت بڑھا۔ خاص طور پر ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ سر سید کا بھی ذکر ہے۔ جی، سر سید احمد خان کا حوالہ ہے کہ انہوں نے ترکی کو مسلمانوں کی آخری عظیم طاقت کہا تھا۔ پھر بلکان جنگیں ہوئیں تو ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات بہت متاثر ہوئے۔ محمد علی جوہر کا وہ قول بھی مشہور ہے۔ جی، کتاب میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک مسلمان کا دل بے وقت فاس، تہران اور قسطنطنیہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور اخبارات نے الہلال، زمیندار، ہمدرد ان جذبات کو بہت پھیلایا۔ اور خلافت تحریک نے تو یقیناً اس شناخت کو اور بھی پختہ کیا ہوگا۔ جی، خلافت تحریک بہت اہم تھی۔ اس نے مسلمان شناخت کے شعور کو بہت وسیع کیا، اور پہلی بار علماء اور جو مغربی تعلیم یافتہ طبقہ تھا وہ ایک پلیٹ فارم پر آئے۔ گاندھی جی کی حمایت بھی تھی؟ جی، اس سے کچھ عرصے کے لیے ہندو مسلم اتحاد بھی ہوا، لیکن جب تحریک ناکام ہوئی تو وہ اتحاد بھی ختم ہو گیا۔ کتاب میں پربھا ڈکشت کا حوالہ ہے کہ خلافت تحریک ایک اقلیت کو قوم بنانے کی طرف ایک اہم قدم تھی۔ تو یہ جو الگ قومی شناخت کا تصور تھا، یہ کیسے مضبوط ہوا پھر، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں، جب الگ قومی شناخت پر زور بڑھا تو ظاہر ہے ہندوؤں کے ساتھ سیاسی اور سماجی محاذرائی بھی بڑھی۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ کتاب کئی عوامل بتاتی ہے۔ تعلیم میں فرق تھا، اردو ہندی تنازع تھا، بنگال کی تقسیم ہوئی، پھر جدا گانا انتخابات کا مطالبہ، نوکریوں میں کوٹے کی مانگ۔ اور وہ جوابی تحریکیں؟ ہاں، 1920 کی دہائی میں شدھی اور سنگھٹن جیسی ہندو تحریکیں آئیں تو ان کے جواب میں تبلیغ اور تنظیم جیسی مسلم تحریکیں شروع ہوئیں۔ اس سے فرقہ وارانہ کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ کیا اس شناخت کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا؟ مصنف کا استدلال یہی ہے کہ جی ہاں، مسلم اشرافیہ نے سیاسی نمائندگی اور سرکاری نوکریوں میں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اس مسلم شناخت کا بھرپور استعمال کیا۔ تو کیا دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، سیاسی ضرورت تھی؟ مصنف کے مطابق بڑی حد تک یہ سیاسی ضرورتوں سے پیدا ہوا، جس میں ہندو اور مسلم ثقافت، رہن سہن، تاریخ، ان کے فرق کو بہت نمایاں کیا گیا۔ اس نظریے کو پھر نظریاتی بنیاد کیسے دی گئی؟ تاریخ کو کیسے استعمال کیا گیا؟ اس کے لیے مسلم دانشوروں نے تاریخ کو آپ کہہ لیں مذہب کی عینک سے دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ اچھا؟ جی، ماضی کے مسلم فاتحین کو ہیرو بنایا گیا، احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ جیسی شخصیات کو دوبارہ دریافت کیا گیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دو قومی نظریے کی جڑیں تو تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ ادب کا بھی کردار رہا ہوگا؟ بالکل،
عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناول، حالی کی شاعری اور پھر خاص طور پر اقبال کی شاعری نے جذباتی سطح پر اس الگ مسلم شناخت کو بہت مضبوط کیا۔ اور آخری مرحلے میں سیاسی قیادت نے اس شناخت کو کیسے استعمال کیا؟ مبارک علی لکھتے ہیں کہ سیاسی قیادت نے مذہبی شناخت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بہت مہارت سے استعمال کیا، اور ایک دلچسپ بات وہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ قیادت میں بہت سے لوگ اپنی نجی زندگی میں سیکولر تھے، لیکن عوامی سطح پر مذہب پر بہت زور دیتے تھے، اور آخرکار تقسیم ہند کو اسی الگ مسلم شناخت کا اعتراف سمجھا گیا۔ یہ واقعی ایک بہت تفصیلی اور پیچیدہ پس منظر ہے کہ 1947 تک مسلم شناخت کن مراحل سے گزری۔ اب آتے ہیں کتاب کے اگلے حصے پر، چیپٹر 2 پاکستان سرچ فار آئیڈینٹی۔ 1947 کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان نے اپنی شناخت کیسے تلاش کی؟ جی، آزادی کے فوراً بعد مصنف کے مطابق پاکستان کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے، دو قومی نظریہ ملک حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا، مان لیا، لیکن اب پاکستان بن گیا ہے تو اب اس بنیاد پر معاشرہ نہیں چل سکتا، اب سب شہری برابر ہیں۔ اور قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر وہ تو اسی طرف اشارہ کرتی تھی نا؟ بالکل بالکل، قائد اعظم نے اپنی اس مشہور تقریر میں ایک ایسے ہی پاکستان کا ویژن دیا تھا جہاں ریاست کا مذہب، ذات پات، نسل، ان چیزوں سے کوئی تعلق نہ ہو اور تمام شہری برابر ہوں، ایک سیکولر ریاست کا نقشہ تھا۔ تو پھر دوسرا راستہ کیا تھا؟ دوسرا راستہ یہ تھا کہ نہیں جی، دو قومی نظریے پر ہی مسلسل زور دیتے رہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ پاکستان کو اپنی شناخت کے لیے ہمیشہ ہندوستان کا حوالہ دینا پڑتا، اور خود پاکستان کے اندر بھی مذہبی اور نسلی بنیادوں پر تقسیم گہری ہوتی جاتی۔ اور پاکستان نے کون سا راستہ چنا؟ مصنف افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد جو قیادت آئی اس نے بدقسمتی سے دوسرا راستہ چنا۔ کیوں؟ ان کے مطابق سیاسی اتفاق رائے یعنی پولیٹیکل کنسنسس تو تھا نہیں، تو حکمران طبقے نے عوام اور مختلف صوبوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مذہب کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کو پاکستان کی شناخت کی بنیاد قرار دے دیا؟ لیکن اسلام تو ایک مذہب ہے، اسے ریاست کی شناخت یا نظریہ یا آئیڈیالوجی بنانے سے کیا فرق پڑا؟ کیا مسائل پیدا ہوئے؟ یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے۔ جب آپ اسلام کو مذہب سے بڑھا کر ریاست کا نظریہ بناتے ہیں تو فوراً سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اسلامی ریاست کیسی ہوگی؟ اور کون طے کرے گا؟ بالکل، کون طے کرے گا کہ ریاست اسلامی ہے یا نہیں؟ اس سے ظاہر ہے علماء کو بہت اہمیت مل گئی۔ اور حکومتوں نے کیا کیا؟ حکومتیں اپنے اقتدار کو جائز بنانے کے لیے اسلامی نعرے تو استعمال کرتی رہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اسلام کی جو اصل اقدار ہیں، انصاف، مساوات، ہمدردی، وہ پالیسیوں میں نظر نہیں آئیں۔ یہ جو اصطلاح ہے پاکستانی آئیڈیالوجی، یہ کب اور کیوں سامنے آئی؟ کیا یہ اسلامی نظریے سے مختلف تھی؟ یہ اصطلاح زیادہ مقبول ہوئی ایوب خان کے دور کے بعد، خاص طور پر جب مشرقی پاکستان کا بحران چل رہا تھا۔ اچھا، اس وقت؟ جی، اس وقت جان بوجھ کر اسلامی نظریے کے بجائے پاکستانی نظریے کی بات کی گئی تاکہ دونوں بازوؤں کے لوگوں سے اپیل کی جا سکے کہ ملک کو متحد رکھیں۔ زور ملک پر تھا، یعنی پاکستان پر، اگرچہ بنیاد اب بھی مذہبی تھی۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ جی، کتاب میں 1971 میں ریڈیو پاکستان کی تقاریر کا حوالہ ہے۔ جیسے IH قریشی نے کہا کہ قوموں کو زندہ رہنے کے لیے نظریے کی ضرورت ہوتی ہے، یا جاوید اقبال نے کہا کہ مسلم اکثریت کا حق ہے کہ سربراہ مملکت مسلمان ہو اور اسلامی قوانین ہوں۔ اور پھر 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کے بعد اس نظریے کا کیا بنا؟ علیحدگی کے بعد یہ دلیل دی گئی کہ نظریہ غلط نہیں تھا، بلکہ حکمران طبقے نے اسے صحیح طرح لافظ نہیں کیا یا غلط استعمال کیا۔ شریف المجاہد کا حوالہ ہے۔ تو نظریے کی تشریح بدل گئی؟ جی، اب پاکستان آئیڈیالوجی میں اسلامائزیشن، دو قومی نظریہ، پاکستان کی جغرافیائی انفرادیت اور ایران و وسطی ایشیا سے ثقافتی تعلق، یہ سب عناصر شامل کر لیے گئے۔ تو یہ جو اسلامائزیشن کا عمل تھا، ریاست اور معاشرے کو اسلامی بنانے کا، یہ کیسے آگے بڑھا؟ کیا شروع سے ہی اس پر اتفاق تھا؟ نہیں، یہ تو شروع سے ہی متنازع رہا۔ قائد اعظم کی وہی 11 اگست والی تقریر جس میں سیکولر ریاست کا تصور تھا، اس پر تو خود مسلم لیگ اور بیوروکریسی میں مسئلہ ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کتاب بتاتی ہے کہ اس تقریر کو دبانے کی، سینسر کرنے کی کوشش ہوئی، جسے اس وقت ڈان کے ایڈیٹر تھے الطاف حسین، انہوں نے روکا۔ اوہ!
پھر تب سے آج تک یہ تقریر بحث کا مرکز ہے۔ اسلامسٹ کہتے ہیں یہ صرف اقلیتوں کو تسلی تھی، پالیسی بیان نہیں تھا، یا یہ قائد کی بھول تھی، ایبریشن تھی، یا وہ اسلامی نظام سے واقف نہیں تھے۔ یہ شریف المجاہد کی تشریح ہے۔ پھر قرارداد مقاصد آئی، آبجیکٹیوز ریزولوشن 1949 میں، اس کا کیا کردار تھا؟ قرارداد مقاصد نے پہلی بار سرکاری طور پر یہ کہا کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور ریاست کو اختیارات امانت کے طور پہ ملے ہیں۔ اس پر کیا رد عمل تھا؟ مشرقی پاکستان سے جو ہندو ممبران تھے جیسے بی کے دت، ایس سی چٹوپادھیایا، انہوں نے سخت مخالفت کی۔ کہا کہ یہ تو پاکستان کو ایک ہیرن والک ریاست یعنی آقا قوم کی ریاست بنانے کی کوشش ہے، اقلیتوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ لیکن وہ منظور ہو گئی؟ جی منظور ہو گئی، اور لیاقت علی خان نے اسے آئین کا دیباچہ پریمبل بنا دیا۔ اس کا ایک مقصد مرکز کو مضبوط کرنا بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر مختلف آئینوں میں اس کی حیثیت کیا رہی؟ 1956 کا آئین مقاصد دیباچہ بنی، سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا لازمی ہوا، اور کہا گیا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ مگر یہ آئین تو جلدی ختم ہو گیا، ایوب خان نے منسوخ کر دیا۔ پھر ایوب خان کا 1962 کا آئین آیا۔ جی، اس میں شروع میں نام صرف ریپبلک آف پاکستان تھا، لیکن دباؤ پڑا تو اسلامک شامل کرنا پڑا۔ اس میں اسلامی تعلیمات، زکوٰۃ، وقف، مساجد کا انتظام، ان سب کی بات کی گئی، اور ایک ایڈوائزری کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی بنائی گئی۔ اور 1973 کا آئین جو بھٹو صاحب کے دور میں بنا، اس میں بھی قرارداد مقاصد دیباچے میں رہی۔ اسلام کو ریاستی مذہب قرار دیا گیا، اور پہلی بار وزیر اعظم کا مسلمان ہونا بھی لازمی کر دیا گیا۔ اور 1974 کی وہ ترمیم، جی، دوسری ترمیم، جس سے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ پھر مذہبی امور کی وزارت بنی، حج پالیسی آسان ہوئی، لیکن 1977 میں PNA کی نظام مصطفیٰ تحریک چلی۔ جی، تو اس کے جواب میں بھٹو صاحب نے کچھ اقدامات کیے، شراب، جوئے پر پابندی، جمعہ کی چھٹی، لیکن وہ کافی نہیں سمجھے گئے، اور پھر ضیاء الحق آ گئے۔ ضیاء الحق کا دور تو اسلامائزیشن کے حوالے سے بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ضیاء صاحب نے آئین کو معطل نہیں کیا، لیکن اس میں بنیادی تبدیلیاں کی۔ سب سے اہم تو یہ کہ قرارداد مقاصد کو صرف دیباچہ نہیں رہنے دیا، بلکہ آئین کا باقاعدہ حصہ، سبسٹینٹو پارٹ بنا دیا۔ اور انہوں نے علماء کی حمایت بھی حاصل کی؟ جی، علماء و مشائخ کی بھرپور حمایت حاصل کی۔ پھر وہ مشہور آرڈیننس آئے، زکوٰۃ و عشر آرڈیننس، حدود آرڈیننس، شریعت کوڈ بنی، بلا سود بینکاری یعنی PLS شروع ہوئی، احترام رمضان آرڈیننس آیا۔ تعلیم میں بھی تبدیلیاں ہوئیں؟ ہاں، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان لازمی قرار دیے گئے۔ ان سارے اقدامات کے نتائج کیا نکلے مصنف کے مطابق؟ مصنف ان کے بہت گہرے اور دور رس اثرات بتاتے ہیں۔ ایک تو جداگانہ انتخابات سے اقلیتی قومی دھارے سے الگ ہو گئی۔ خواتین پر کیا اثر پڑا؟ حدود آرڈیننس اور قانون شہادت سے خواتین کے حقوق متاثر ہوئے۔ اور علماء بہت با اختیار ہو گئے، اور بعض اوقات جارحانہ بھی۔ تعلیم میں رٹا بازی بڑھی، تخلیقی سوچ کم ہوئی، فرقہ واریت کو ہوا ملی، خاص طور پر جب شیعہ کمیونٹی نے زکوٰۃ آرڈیننس پر اعتراض کیا۔ احمدیوں پر مزید پابندیاں لگیں۔ کیا ضیاء کے بعد آنے والی حکومتوں نے اس سمت کو بدلا؟ کتاب کے مطابق کم و بیش وہی راستہ جاری رہا۔ بے نظیر بھٹو نے سٹیٹس کو، یعنی جو صورتحال تھی، اسے برقرار رکھا۔ اور نواز شریف صاحب نے توہین رسالت قانون میں موت کی سزا شامل کی، شریعت بل لانے کی کوشش کی، اور وہ طالبان سے بھی متاثر نظر آئے۔ مالاکنڈ میں TNSM کے دباؤ پر نظام عدل ریگولیشن کا نفاذ، وہ بھی اسی تسلسل میں آتا ہے۔ تو اتنے سالوں کی اسلامائزیشن کا مجموعی نتیجہ کیا نکلا؟ مصنف کا تجزیہ کیا ہے؟ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ مذہب کے سیاسی استعمال نے حکمرانوں کو اپنی ناکامیوں، اپنی کرپشن پر پردہ ڈالنے کا موقع دیا۔ اور معاشرے پر کیا اثر ہوا؟ معاشرے میں بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم، اس کو تحفظ ملا، فروغ ملا، مدارس بہت زیادہ پھیل گئے، جو بعد میں عسکریت پسندی کا ذریعہ بھی بنے۔ مذہبی انتہا پسندی بڑھی۔ وہ واقعات یاد ہیں، کوئٹہ میں ویڈیو شاپس جلائیں گئیں، مالاکنڈ میں TV توڑنے کی دھمکیاں۔ جی مغرب دشمنی، جدیدیت مخالف جذبات بڑھے۔ معاشرے میں ایک ظاہری قسم کی مذہبیت تو بڑھی، لیکن اندرونی طور پر اخلاقی گراوٹ کم نہیں ہوئی، اور علماء نے ریاست اور اقتدار پر اپنا حق جمانا شروع کر دیا۔ یہ تو اسلامائزیشن کی بات ہوئی۔ شناخت کے جو دوسرے اہم ستون تھے، دو قومی نظریہ، تاریخ، ان کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ تقسیم کے بعد دو قومی نظریہ پاکستان آئیڈیالوجی کا ایک مرکزی حصہ بن گیا۔
اس کو تاریخی جواز دینے کے لیے ایک قریشی جیسے مورخین نے یہ بیانیہ بنایا کہ مسلمان تو جی برِ صغیر میں ہمیشہ سے الگ تھے، اسلام نے انہیں متحد رکھا، اکبر کی کوششیں ناکام ہوئیں، سرہندی نے مزاحمت کی اور سرہندی سے جناح تک ایک تسلسل ہے۔ لیکن کیا اس پر سوال نہیں اٹھے؟ جی، مصنف نشاندہی کرتے ہیں کہ تقسیم کے بعد اس نظریے کی ریلیونس پر سوال اٹھنے لگے کہ اب پاکستانی قوم پرستی کی بنیاد کیا ہو، صرف مذہب یا کچھ اور بھی؟ اور یہ جغرافیائی علیحدگی کا تصور کیا ہے؟ یہ تصور اس ضرورت سے پیدا ہوا کہ پاکستان کی شناخت کو ہندوستان سے بالکل الگ دکھایا جائے۔ خاص طور پر بنگلہ دیش بننے کے بعد؟ جی، بنگلہ دیش بننے کے بعد یہ فوکس مغربی پاکستان پر اور بڑھ گیا۔ کچھ دانشوروں جیسے احمد علی، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اصل قدیم انڈیا تو دراصل وادی سندھ یعنی پاکستان ہے، جس کا تعلق ہمیشہ سے مشرق وسطی سے زیادہ رہا ہے، گنگا جمنا کی تہذیب سے نہیں۔ اچھا۔ ماہر آثار قدیمہ ویلل کا بھی یہی خیال تھا۔ اعتزاز احسن کی کتاب ہے دا انڈس ساگا، وہ بھی یہی دلیل دیتی ہے کہ سندھ کی تہذیب ہزاروں سال ہندوستان سے الگ رہی۔ اس نظریے کو مضبوط کیسے کیا گیا؟ کوششیں ہوئیں مشرق وسطی سے تعلقات بڑھانے کی۔ OIC کانفرنس لاہور میں ہوئی، ضیاء صاحب نے امت پر زور دیا، بعد میں وسطی ایشیائی ریاستوں سے تعلقات کی کوشش ہوئی۔ تاریخی شناخت، ہسٹوریکل آئیڈینٹی کے حوالے سے کیا مسائل رہے؟ تاریخ کو کیسے استعمال کیا گیا؟ یہاں کئی پیچیدگیاں آئیں۔ پہلا سوال تو یہی تھا کہ بھئی پاکستان کی تاریخ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ 1947 سے، 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے، یا قدیم وادی سندھ سے؟ آثار قدیمہ میں بھی ترجیحات کا مسئلہ رہا ہوگا۔ بالکل، کہ اسلامی دور کو اہمیت دیں یا اس سے پہلے کے ادوار کو۔ پھر برصغیر کی مشترکہ تاریخ کو کیسے بانٹیں؟ دہلی سلطنت اور مغل دور کو پاک ہند کہیں یا انڈو پاک؟ ہیروز کا انتخاب بھی متنازع رہا۔ جی، قاسم، غزنوی، غوری، اورنگزیب ہیرو ہیں یا اکبر جیسے حکمران؟ پھر تحریک پاکستان کی تاریخ لکھنے میں بھی مسائل نظر آئے، صرف چند عظیم شخصیات پر فوکس، باقی علاقوں کے کردار کو نظر انداز کرنا، صوبائی تفاخر اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے تاریخ کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنے کی کوششیں۔ کہ کیسے وقت اور حالات، خاص طور پر سوشیو اکنامک اور پولیٹیکل حالات، مذہبی تحریروں کی تشریح پر اثر ڈالتے ہیں۔ یعنی انٹرپریٹیشن بدل جاتی ہے؟ ہاں، بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ ہر نئی تشریح دعویٰ تو یہی کرتی ہے کہ وہ اصل تعلیمات پر مبنی ہے، لیکن اصل میں وہ وقت کی ضرورتوں کے مطابق بدلتی ہے۔ مختلف گروہوں، خاص کر حکمران طبقے کے مفادات کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ اس باب میں خاص طور پر تقسیم کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں اسلام کی دو، آپ کہہ لیں، بالکل مختلف تشریحات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اچھا، تو ہندوستان میں کیا صورتحال بنی؟ وہاں تو مسلمان اقلیت میں آ گئے تھے ایک نئے نظام میں۔ جی ہاں، ہندوستان کے مسلمانوں کو تقسیم کے بعد ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے برطانوی راج میں سر سید احمد خان نے ایک کوشش کی تھی اسلام کی جدید تشریح کی، تاکہ نئے حالات سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ جی، سر سید کا کام تو بہت اہم مانا جاتا ہے۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق انہوں نے جہاد کے تصور کو رد کیا، خلافت کی عالمگیریت کو نہیں مانا اور غیر مسلم حکمرانوں یعنی انگریزوں کی اطاعت پر زور دیا۔ یہ دلیل دی کہ عیسائی اہل کتاب ہیں، اور آج کے دور میں ہندوستان میں مولانا وحید الدین خان جیسے علماء اور دانشور، کتاب کہتی ہے، اسی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اسلام اور سیکولرزم میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ سیکولر ریاست میں مذاہب کو تبلیغ کی آزادی ہوتی ہے، تو یہ ہندوستان میں اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یعنی مذہب اور سیاست الگ الگ؟ جی، وہ اسی پر زور دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہندو مت اور اسلام میں جو مشترکہ اقدار ہیں جیسے امن، محبت، ان کو تلاش کیا جائے تاکہ اختلافات کم ہوں۔ وہ مسلح جد و جہد یا انقلاب کو رد کرتے ہیں، ایسی جہادی تحریکوں کو اسلام کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، مذہبی نیشنلزم اور پین اسلامزم پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ تو پھر راستہ کیا ہے ان کے نزدیک؟ جمہوری اور آئینی طریقے، احتجاج اور تشدد نہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ تشریح ہندوستان کے پڑھے لکھے مسلم مڈل کلاس کے مفادات سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو ہوئی ہندوستان کی بات، اب پاکستان کا بتائیں۔ وہاں تو بالکل الٹ صورتحال تھی، اکثریت مسلمانوں کی، ریاست کی بنیاد مذہب پر۔ وہاں کیا ہوا؟ پاکستان میں کہانی بالکل مختلف ہے۔
شروع میں قرارداد مقاصد وغیرہ سے کوشش ہوئی کہ اسلامی آئین بنے۔ ہاں، وہ تو آئینی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ جی، لیکن پھر 1958 کا مارشل لا آ گیا، اس نے وہ عمل روک دیا۔ پھر 70 کی دہائی سے آپ دیکھیں مذہبی جماعتیں انتخابات میں مسلسل ناکام ہوتی رہیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، پاکستان عوامی تحریک وغیرہ۔ اچھا، تو ان ناکامیوں کا کیا اثر ہوا؟ اثر یہ ہوا کتاب کے مطابق کہ بہت سے علماء اور مذہبی جماعتوں کا رویہ جمہوریت اور سیکولرزم کے خلاف سخت ہو گیا۔ سیکولرزم کو تو اکثر لا دینیت سمجھا جاتا ہے یہاں۔ بالکل، اور اسلام کے لیے خطرہ تصور کیا جاتا ہے۔ جاوید اکبر انصاری جیسے نظریاتی رہنماؤں کا ذکر ہے جنہوں نے سیکولرزم اور جمہوریت کے خلاف باقاعدہ جہاد پر زور دیا۔ جہاد کس معنی میں؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ نظام لوگوں کو حقوق مانگنے کی طرف لے جاتے ہیں جس سے وہ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ دانشور جیسے عبد الوہاب سوری کا حوالہ ہے، وہ جمہوریت کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ نیک اور گنہگار کو برابر ووٹ کا حق دیتی ہے۔ لبرلزم کو بھی غیر اسلامی سمجھا گیا۔ تو کیا یہ صرف نظریاتی مخالفت تھی یا اس میں شدت پسندی بھی آئی؟ آپ نے جہاد کا لفظ استعمال کیا۔ جاوید انصاری کے حوالے سے کتاب کہتی ہے کہ ان کے نزدیک جہاد کا دائرہ بہت وسیع تھا، صرف جنگ نہیں بلکہ معاشرے میں ہر وہ چیز جسے وہ غیر اسلامی سمجھتے تھے اس کے خلاف جدوجہد۔ مثال کے طور پر؟ جیسے آبادی کنٹرول کے محکمے، خواتین ڈویژن، خواتین کی NGOs، 5 اسٹار ہوٹل، کلب، ان سب کے خلاف مہم چلانا، حتیٰ کہ امیر علاقوں میں ہونے والی پارٹیوں میں خلل ڈالنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ یہ تو معاشرتی ٹکراؤ کی بات ہو گئی۔ جی، اور اسی دوران پھر افغان جہاد شروع ہو گیا۔ ہاں، اس کا تو بہت گہرا اثر ہوا۔ بالکل، روس کے خلاف افغان جہاد نے پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو بہت تقویت بخشی۔ امریکہ اور مغرب سے پیسہ آیا، ہتھیار آئے، مجاہدین ایک بڑی طاقت بن گئے۔ جب روسی فوجیں واپس گئیں تو مجاہدین نے سارا کریڈٹ خود لیا۔ ان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ جماعت اسلامی نے بھی اپنی پالیسی بدلی اور اسلامی انقلاب کا نعرہ اپنایا۔ اچھا، جماعت نے بھی؟ جی، جاوید انصاری نے اسے ماضی کی تحریکوں جیسے امداد اللہ مکی کی تحریک کا تسلسل قرار دینے کی کوشش کی، لیکن کتاب یہ کہتی ہے کہ جماعت کے حامی تو زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ پرامن زندگی چاہتے ہیں، تو مسلح جدوجہد ان کے لیے عملی راستہ نہیں تھا۔ تو پھر جماعت کیا کرتی رہی؟ وہ پھر مسلح جدوجہد کے بجائے اسٹریٹ پاور مطلب احتجاج، جلسے جلوس، پروپیگنڈا، اس کے ذریعے حکومت گرانے کی باتیں کرنے لگیں۔ اور دوسرے مذہبی رہنما جماعت کے علاوہ؟ ڈاکٹر اسرار احمد کا ذکر ہے، جو جماعت سے الگ ہوئے تھے۔ انہوں نے تنظیم اسلامی بنائی، وہ بھی خود کو اسلامی انقلابی تنظیم کہتے تھے۔ ان کا کیا طریقہ تھا؟ وہ منتخب امیر کے بجائے خود امیر بن گئے اور غیر مشروط اطاعت مانگتے تھے۔ انہوں نے تحریک خلافت بھی شروع کی۔ طاہر القادری کا بھی ذکر ہے کہ الیکشن میں ناکامی کے بعد وہ بھی انقلابی سیاست کی طرف آئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں رہنما اسرار احمد اور طاہر القادری مسلح جدوجہد کے بجائے کردار سازی پر زیادہ زور دیتے رہے۔ کردار سازی؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ طریقہ ان کے پیروکاروں جو زیادہ تر تاجر طبقے یا ریٹائرڈ افسران تھے ان کے لیے زیادہ قابل قبول تھا، کیونکہ یہ اسٹیٹس کو براہ راست چیلنج نہیں کرتا تھا۔ سمجھ گیا، یعنی ایک محفوظ راستہ۔ اور پھر وہ مسلح گروہ بھی تو تھے جو افغان جہاد سے نکلے۔ ہاں بالکل، افغان جنگ کے عروج پر 1986 کے آس پاس مرکز الدعوت والارشاد جیسی تنظیمیں بنی۔ اس کی مسلح شاخ لشکر طیبہ کہلائی، مرکز مریدکے میں۔ کتاب کے مطابق یہ تنظیم نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ دوسرے ملکوں سے آنے والوں کو بھی ٹریننگ دیتی تھی، فلپائن، صومالیہ، سوڈان، بوسنیا، امریکہ، برطانیہ وغیرہ سے۔ اور ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ روایتی سیاست، احتجاج، ہڑتال، ان سب کو مسترد کرتے تھے۔ مسائل کا حل صرف خون اور لوہے کی پالیسی یعنی طاقت کے استعمال میں دیکھتے تھے۔ ان کی اس وقت کی پالیسی، کتاب کہتی ہے، پاکستانی حکومت سے براہ راست ٹکرانے کی نہیں بلکہ پاکستان کو بیرونی جہاد کے لیے ایک بیس کے طور پر استعمال کرنے کی تھی۔ فنڈنگ کہاں سے آتی تھی؟ سعودی عرب اور مقامی ذرائع سے مدد ملتی تھی۔ ان کے علاوہ بھی کتاب کہتی ہے تقریباً 20-22 اور لشکر تھے، حزب المجاہدین، سپاہ صحابہ، سپاہ محمدی وغیرہ۔ ان میں سے تو کچھ فرقہ وارانہ بھی تھے۔
جی بالکل، سپاہ صحابہ اور سپاہ محمدی تو شیعہ سنی تنازع میں ملوث تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں سعودی عرب اور ایران سے فنڈنگ ملتی تھی۔ ان گروہوں کے حامی زیادہ تر غریب طبقے سے آتے تھے، جنہیں مدارس میں مفت تعلیم، رہائش ملتی تھی۔ یہ وابستگی انہیں ایک شناخت، سماجی حیثیت اور زندگی کا مقصد دیتی تھی۔ اور اگر فنڈز کم پڑ جائیں؟ تو کتاب میں ذکر ہے کہ یہ گروہ بینک ڈکیتی اور بھتہ خوری جیسے جرائم میں بھی ملوث پائے گئے۔ یہ ایک بہت تاریک تصویر ہے، لیکن کیا ان مسلح گروہوں کو عوام میں بہت زیادہ حمایت حاصل تھی؟ نہیں، کتاب کا تجزیہ یہی ہے کہ وسیع عوامی حمایت انہیں کبھی نہیں ملی۔ پاکستانی معاشرے میں خاص طور پر پنجاب میں مولوی کا سماجی رتبہ روایتی طور پر اتنا اونچا نہیں رہا۔ دیہاتوں میں تو جاگیرداروں کا اثر ہوتا ہے۔ بالکل، تو مذہبی جماعتوں کا اثر زیادہ تر شہروں کے مڈل کلاس تک رہا، اور وہ بھی قوم پرست اور لسانی جماعتوں کے آنے سے کم ہوا۔ مبارک علی کا موقف ہے کہ عوام کی اکثریت شدت پسندی کے بجائے برداشت اور مل جل کر رہنے پر یقین رکھتی ہے۔ تو اس باب کا خلاصہ کیا ہوا؟ ہندوستان اور پاکستان میں فرق؟ خلاصہ یہ کہ مصنف کے مطابق ہندوستان میں اسلام کی تشریح جمہوریت اور سیکولرزم سے مطابقت، امن، برداشت اور دانشورانہ بحث کی طرف گئی، جو وہاں کے حالات کے مطابق تھی، جبکہ پاکستان میں مذہب اور سیاست لازم و ملزوم سمجھے گئے۔ سیاسی طاقت کا حصول مقصد بنا، کچھ گروہوں نے انتہا پسند نظریات مسلط کرنے کی کوشش کی اور زور طاقت کے استعمال پر زیادہ رہا۔ واقعی بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں باب 4 کی طرف، تاریخ، نظریہ اور نصاب، یعنی ہسٹری، آئیڈیالوجی اینڈ کریکولم۔ جی، یہ باب دیکھتا ہے کہ تاریخ کو حکمران طبقے کیسے اپنے اقتدار کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ کتاب کا استدلال ہے کہ پاکستان میں تاریخ کو بڑی حد تک نظریہ پاکستان یعنی پاکستان آئیڈیالوجی کے تابع لکھا گیا ہے۔ یہ نظریہ الگ مسلم قومیت پر زور دیتا ہے اور تقسیم کا جواز پیش کرتا ہے۔ مصنف کہتی ہیں کہ اس نظریاتی ضرورت نے تاریخ کی آبجیکٹیوٹی یعنی غیر جانبداری کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ حقائق کو حکمرانوں کے مفاد میں پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی مثال؟ تاریخ کے مختلف ادوار کو کیسے دکھایا جاتا ہے؟ ہاں، کئی مثالیں ہیں۔ جیسے قدیم تاریخ، موہنجوداڑو وغیرہ، اسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ پری اسلامک ہے، یعنی اسلام سے پہلے کا دور۔ جی۔ تاریخ کا آغاز عموماً محمد بن قاسم کے حملے سے کیا جاتا ہے، باب اسلام کہہ کر۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عرب اور وسطی ایشیا سے تعلق پر زور دیا جائے، ہندوستان کی اپنی تاریخ پر نہیں۔ ایچ دانی کا بھی یہی خیال تھا شاید؟ ہاں، ان کا حوالہ بھی ہے۔ پھر ہندوستان پر مسلم حکمرانی کا دور، میڈیول انڈیا، وہ بھی متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ طاقت کے مراکز دہلی، آگرہ، وہ موجودہ پاکستان سے باہر تھے۔ کچھ بنیاد پرست مورخین ان حکمرانوں کو بھی غیر اسلامی کہتے ہیں کہ انہوں نے سیکولر طریقے سے حکومت کی، ہندوؤں کو شامل کیا۔ مشترکہ ثقافت یعنی کمپوزٹ کلچر اور خاص طور پر اکبر کی پالیسیوں پر تنقید کی جاتی ہے۔ IH قریشی کا حوالہ ہے، اکبر کو تو نصاب سے نکال دیا گیا ہے یا منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ مغلوں پر بھی تنقید؟ جی، ایک حالیہ مضمون کا ذکر ہے جس میں مغلوں پر ہندو عورتوں سے شادی کر کے مسلم ثقافت کو آلودہ کرنے کا الزام لگایا گیا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اچھا، جدوجہد آزادی اور علاقائی تاریخوں کا کیا بنا؟ جدوجہد آزادی کو جدوجہد پاکستان میں بدل دیا گیا ہے۔ اصل دشمن انگریز کے بجائے کانگریس اور ہندو بن جاتے ہیں۔ پاکستان کا بننا انگریزوں سے آزادی نہیں، ہندوؤں پر فتح کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اور صوبوں کی تاریخ؟ انہیں بھی قومی نظریے کے تابع کیا جاتا ہے۔ پنجاب کی سکھ تاریخ کو سکھا شاہی یعنی بد انتظامی کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ سندھ کے پاکستان میں شامل ہونے کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن NWFP یعنی صوبہ سرحد کی کانگریس سے وابستگی کی مذمت۔ بلوچستان کی ریاست قلات کی ہچکچاہٹ کا ذکر غائب۔ کوشش ہوتی ہے کہ ثقافت کو ہوموجنائز کیا جائے، علاقائی شناختیں دب جائیں، غیر مسلم اقلیتیں بھی تاریخ سے باہر۔ کیا پاکستان کے اپنے سیاسی اتار چڑھاؤں کا بھی اثر پڑا تاریخ لکھنے پر؟ بالکل۔
فوجی آمریتیں آئیں، مشرقی پاکستان الگ ہوا، ان سب بحرانوں کا اثر تاریخ کی کتابوں پر پڑا۔ 1961 میں تو تاریخ کو الگ مضمونی ختم کر کے سوشل سٹڈیز میں ڈال دیا۔ نصابی کتابیں حکومتوں کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، کبھی فوج ذمہ دار، کبھی سیاستدان۔ مصنف کہتی ہیں کہ یہ کٹی پھٹی تاریخ طلباء میں اصل تاریخی شعور پیدا نہیں کرتی، بس سرکاری بیانیہ رٹوایا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ چلیں اب باب 5 پر آتے ہیں، پاکستان میں تاریخ کے مضمون کی ترقی۔ یہ پچھلے باب سے ہی جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ باب براہ راست تعلیمی اداروں میں تاریخ کی پڑھائی اور تحقیق یعنی ریسرچ کی حالت کا جائزہ لیتا ہے، بہت تنقیدی انداز میں۔ مصنف شروع میں ہی سوال اٹھاتی ہیں کہ کیا آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں تاریخ جیسے مضمون کی کوئی ضرورت ہے بھی؟ اور جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ تاریخ تو اہم ہے، لیکن پاکستان میں جو پڑھائی جا رہی ہے وہ مسخ شدہ ہے، ڈسٹارٹڈ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جدید تاریخی تحقیق کے طریقوں سے لا علمی ہے۔ وجہ پھر وہی ریاستی نظریہ؟ جی، بنیادی وجہ وہی ہے۔ ریاست نے تاریخ کو اپنے سیاسی اور نظریاتی مفادات کے لیے استعمال کیا، جس سے یہ مضمون تباہ ہوا۔ نصابی کتابیں قوم پرستی اور مذہبی قدامت پسندی کو فروغ دیتی ہیں۔ قدیم، وسطی، نو آبادیاتی ادوار سب کو نظریاتی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ زور صرف تحریک پاکستان پر، وہ بھی سرکاری نقطۂ نظر سے۔ اور یونیورسٹیوں میں کیا حال ہے؟ وہاں بھی کتاب کے مطابق صورتحال اچھی نہیں۔ تقسیم کے بعد جو استاذہ آئے وہ تعلیمی معیار سے زیادہ اندرونی سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ نصاب یعنی سلیبس پرانا، فرسودہ، امتحان میں وہی گھسے پیٹے سوال۔ طلباء کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ اصل کتابیں پڑھنے کے بجائے سستی گائیڈز اور خلاصوں سے کام چلاتے ہیں۔ ریسرچ میتھڈالوجی کی تربیت ہے نہیں، نظریاتی دباؤ مضمون کو بورنگ بنا دیتا ہے۔ اردو اور سندھی میں اچھی کتابوں کی کمی بھی ایک مسئلہ ہے، اور پھر تاریخ پڑھ کر نوکری ملنا بھی مشکل ہے، تو رجحان ویسے ہی کم ہو جاتا ہے۔ اور اسکول کی سطح تو شاید اور بھی خراب ہو؟ جی، کتاب کہتی ہے وہاں حالت اور بھی ابتر ہے۔ تاریخ سوشل سٹڈیز کا حصہ بن گئی، نصابی کتابیں ناقص، اکثر غیر ماہر لوگ لکھتے ہیں، بھارت مخالف مواد ہوتا ہے جو نفرت پھیلاتا ہے، ہیروز پر غیر ضروری زور، سیاستدان، صوفی، فوجی، عام آدمی کی تاریخ غائب۔ تحقیق کا کیا حال ہے ملک میں؟ ریسرچ کا؟ تحقیق بھی زیادہ تر ڈگری یا پروموشن کے لیے ہوتی ہے، معیار کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر تحقیق پاکستان موومنٹ پر جو سرکاری بیانیے کو سپورٹ کرتی ہے۔ فارسی عربی آتی نہیں تو وسطی یا اسلامی تاریخ پر کام بہت کم ہے۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور جنرل اپنی یادداشتیں لکھتے ہیں جو اکثر خود ستائشی ہوتی ہیں۔ وہ اہم ڈاکیومنٹس تک رسائی بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ لائبریریاں خراب، کیٹالوگ نہیں، فنڈز نہیں، سرکاری ریکارڈ تک رسائی مشکل، یہ سب محققین کے لیے مسائل ہیں۔ تو تحقیقی ادارے بھی کام نہیں کر رہے؟ پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی جیسی تنظیمیں غیر فعال ہیں۔ PIHCR اسلام آباد، سندھی ادبی بورڈ، ان کی کارکردگی بھی زوال کا شکار بتائی گئی ہے۔ تو مصنف کا نتیجہ کیا ہے اس باب میں؟ کوئی مثبت پہلو؟ تجزیہ تو مایوس کن ہے۔ ریاستی کنٹرول اور نظریاتی گرفت کی وجہ سے تعلیمی آزادی محدود ہے۔ حکمران طبقے میں تاریخ سے بے رغبتی ہے۔ لیکن ایک بات وہ کہتی ہیں کہ عوام میں ہسٹری فرام بلو یعنی عام آدمی کی تاریخ جاننے کی دلچسپی ہے۔ لوگ سچ جاننا چاہتے ہیں، اور یہ کہ مقامی تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے ہم غیر ملکی تحقیق پر انحصار کرتے ہیں اور اپنی تاریخ کو ان کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ واقعی پیچیدہ صورتحال ہے۔ چلیں آج کے آخری باب نمبر 6 کی طرف، تحریک خلافت، سیاست کی اسلامائزیشن۔ جی، یہ باب اس عمل کو دیکھتا ہے جسے مصنف سیاست کی اسلامائزیشن کہتی ہیں، یعنی سیاست کو مذہب کے تابع لانا۔ مصنف 2 صورتیں بتاتی ہیں۔ ایک، جب حکمران علماء کو استعمال کریں اپنے اقتدار کو مذہبی جواز دینے کے لیے۔ دوسری، جب علماء خود منظم ہو کر سیاست میں آئیں اور اسے مذہب کے تابع کرنے کی کوشش کریں۔ تحریک خلافت اس دوسری قسم کی مثال ہے۔ اچھا، تو خلافت کی یہ علامت ہندوستان میں اتنی اہم کیسے بنی؟ اس کا کوئی تاریخی پس منظر؟ جی، کتاب بتاتی ہے۔ سلطنت دہلی کے دور میں عباسی خلیفہ کی حیثیت علامتی تھی۔ مغل بادشاہ تو خود مختار تھے،
ہاں، ٹیپو سلطان نے عثمانی خلیفہ سے منظوری لی تھی، لیکن اسی خلیفہ نے انگریزوں کے کہنے پر ٹیپو کو ان سے نہ لڑنے کا فتویٰ بھی دیا۔ اوہ، یہ دلچسپ بات ہے۔ سید احمد بریلوی نے تو خود کو خلیفہ کہہ دیا تھا۔ پھر 1857 میں انگریزوں نے خود عثمانی خلیفہ سے فتویٰ لے کر مسلمانوں کو اپنے خلاف لڑنے سے روکا۔ تو یہ علامت مختلف وقتوں میں استعمال ہوئی، لیکن مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کو ایک مرکزی علامت کی ضرورت تھی جو انہیں عثمانی خلافت میں نظر آئی۔ اور پھر وہ کیا فوری وجوہات تھیں جس سے یہ ایک بڑی تحریک بن گئی؟ سر سید نے تو انگریزوں سے وفاداری پر زور دیا تھا۔ 1857 کے بعد دیوبند اور علی گڑھ دو دھارے تھے۔ مسلم لیگ بھی شروع میں وفادار تھی، لیکن پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ ہوئی، بلکان جنگوں میں ترکی ہارا۔ مسلمانوں کو لگا کہ انگریز ان کے مفاد میں نہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی ہار گیا۔ خطرہ ہوا کہ سلطنت ختم ہو جائے گی، خلافت بھی۔ اس خطرے نے خلافت کو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک اہم جذباتی اور مذہبی علامت بنا دیا۔ تو تحریک شروع کیسے ہوئی؟ سیاست کی اسلامائزیشن کیسے ہوئی؟ اہم موڑ تھا 1918 کا مسلم لیگ کا دہلی اجلاس، جب علماء بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ خلیق الزمان جیسے لوگوں نے اسی وقت کہا تھا کہ اس سے سیاست پر مذہب حاوی ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ خلافت کا مسئلہ مرکزی بن گیا۔ لبرل قیادت جیسے جناح پیچھے رہ گئیں، علماء جیسے مولانا عبدالباری اور جذباتی رہنما جیسے علی برادران جو مولانا بن گئے، وہ آگے آ گئے۔ آل انڈیا خلافت کمیٹی بھی اسی وقت بنی؟ جی، اس نے مسلم لیگ کی جگہ لے لی۔ تحلیق میں جذباتیت، نعرے، فائری سپیچز کا زور تھا۔ پھر گاندھی جی نے بھی حمایت کی ہندو مسلم اتحاد کے لیے۔ محمد علی جوہر نے کہا سیاست مذہب سے جدا نہیں ہو سکتی۔ گاندھی نے اسے اپنی تحریکوں سے جوڑ دیا؟ ہاں، رولٹ ایکٹ اور پنجاب کے مظالم کے خلاف مہم سے۔ کتاب کہتی ہے کہ شاید گاندھی کو علماء اور علی برادران کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان لگا۔ کانگریس اور خلافت کمیٹی نے مل کے نان کوآپریشن یعنی عدم تعاون کی تحریک چلائی۔ 1920 میں علماء نے متفقہ فتویٰ دیا کہ انگریز حکومت سے ہر قسم کا تعاون حرام ہے۔ یہ تو بہت بڑی تحریک تھی۔ انجام کیا ہوا اس کا؟ گاندھی رہنما بن گئے، لیکن 1922 میں چورا چوری کے واقعے کے بعد جہاں تشدد ہوا، گاندھی نے اچانک تحریک واپس لے لی۔ اوہ، اس سے تو مایوسی پھیلی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ اور پھر 1924 میں ترکی میں مصطفیٰ کمال آتا ترک نے خلافت کا ادارہ ہی ختم کر دیا۔ تو تحریک کا مقصد ہی ختم ہو گیا؟ جی بالکل، آپ کہہ لیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاست کو گہرا مذہبی رنگ دے دیا۔ اچھا، کس طرح سے؟ اس طرح کہ پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکل ٹرمز میں انالائز کرنے کے بجائے نا ہر چیز کو مذہب کے آئینے میں دیکھا جانے لگا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ علماء کا اثر بڑھا اور وہ لیڈرشپ میں آ گئے۔ اچھا، یعنی سیاسی شعور کے بجائے مذہبی شعور زیادہ پروان چڑھا؟ جی، کتاب تو یہی کہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کانگریس کا ایجنڈا سیاسی تھا، اس نے اپنے فالوورز میں پولیٹیکل اویئرنیس پیدا کی۔ صحیح۔ کتاب کے مطابق یہ جو مذہبی قیادت تھی نا، اس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی بہت سے زمینی حقائق نہیں سمجھ سکی۔ جیسے کہ؟ جیسے سلطنت عثمانیہ کے عرب علاقوں پر اثرات یا عرب بغاوت کی خبریں، ان پر یقین ہی نہیں کیا گیا۔ عثمانی تاریخ یا ان کے اداروں کی کمزوریوں سے بھی لا علمی تھی، وہ بس ایک جذباتی وابستگی تھی۔ تو کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تحریک ایک طرح سے ویسٹڈ ایفرٹ تھی؟ ایک انٹرپریٹیشن تو یہی نکلتی ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کی توانائیوں کا ضیاع تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے مسائل چھوڑ کر ایک بیرونی مسئلے پر اتنی توجہ دی، اور جب خلافت ختم ہوئی تو شدید مایوسی پھیلی۔ لیکن ایک دوسری تشریح بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ بلکہ اینٹی برٹش تھی۔ اچھا۔ جی، اور اس کا مقصد مسلمانوں کو انڈین پالیٹکس میں ایکٹیو کرنا تھا۔ گیل مینالٹ کا حوالہ بھی ہے کہ اس نے معاشرے کے تمام طبقات یہاں تک کہ خواتین کو بھی سیاسی سرگرمیوں میں شامل کیا، اور ہندو مسلم اتحاد بھی ہوا، حالانکہ وہ زیادہ تر جذباتی تھا۔ لیکن یہ اتحاد جیسا آپ نے کہا جذباتی تھا تو زیادہ چلا نہیں اور کچھ منفی نتائج بھی نکلے؟
جی بالکل، اتحاد پولیٹیکل ریالٹی پر مبنی نہیں تھا نا، تو جیسے ہی عدم تعاون ناکام ہوا، وہی علماء جنہوں نے پہلے تعریف کی تھی گاندھی پر، تنقید کرنے لگے۔ کتاب میں 2 بڑی مثالیں دی ہیں جو مذہب کو سیاست میں لانے کے ڈسٹرکٹیو اثرات دکھاتی ہیں۔ ایک تو ہجرت تحریک، نہ اس کا سنا ہے۔ جی، علماء کے فتوے پر ہزاروں غریب مسلمانوں نے افغانستان ہجرت کی، سب کچھ بیچ باچ کر۔ وہاں کچھ نہ ملا، تباہ حال واپس لوٹے، سینکڑوں ہلاک ہوئے، اور فتویٰ دینے والے خود نہیں گئے۔ افسوسناک۔ اور دوسری مثال؟ دوسری موپلا بغاوت۔ یہ بنیادی طور پر تو کسانوں کی معاشی بغاوت تھی اپنے زمینداروں کے خلاف، صحیح ہے۔ لیکن خلافت کے نعرے نے اسے مذہبی رنگ دے دیا۔ بغاوت کچل دی گئی، موپلاؤں کا بہت نقصان ہوا، لیکن ان کے جو اصل مسائل تھے وہ حل نہیں ہوئے۔ فنڈنگ کا بھی ذکر ہے کتاب میں؟ ہاں، فنڈنگ ایک اہم پہلو تھا۔ عوام سے، خاص طور پر بامبے کے سیٹھوں سے بڑے پیمانے پر چندہ لیا گیا۔ خواتین نے اپنے زیورات تک دے دیے۔ واہ! لیکن بعد میں فنڈز میں خرد برد کے الزامات لگے، اس سے قیادت بدنام ہوئی اور تحریک کا انجام کافی افسوسناک ہوا۔ تو اس چیپٹر کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہ کہ خلافت تحریک اصل میں ابھرتی ہوئی مسلم مڈل کلاس کی اپنی شناخت کی تلاش تھی، ایک طرح سے۔ اچھا۔ اور اس کے لیے انہوں نے اسلام کا سہارا لیا۔ اس تحریک کا سب سے بڑا یا آپ کہیں لاسٹنگ نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب انڈین مسلم سیاست کا ایک مستقل حصہ بن گیا۔ اتنا کہ بعد میں آنے والی لبرل قیادت کو بھی عوام کو موبلائز کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کرنا پڑا، اور خلافت کا جو ایک رومانوی تصور ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور اس تحریک کے اثرات آج بھی خطے کی سیاست میں نظر آتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک کمپلیکس لیگیسی ہے۔ اب آتے ہیں چیپٹر 7 ریلیجن اینڈ پالیٹکس، انٹیگریشن، سیپریشن اینڈ کانفلکٹ پر۔ مذہب اور سیاست کا تعلق تو ہمیشہ سے ہی ایک نازک موضوع رہا ہے۔ بالکل، یہ باب کہتا ہے کہ دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے، پاور حاصل کرنا۔ صحیح۔ لیکن طریقے مختلف ہیں۔ مذہب لوگوں کے مذہبی جذبات ابھارتا ہے، جبکہ سیاست اسٹریٹجی، ڈپلومیسی اور عوامی رائے جیتنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ مذہب الہامی قوانین پر زور دیتا ہے جو بدلے نہیں جا سکتے نا، جبکہ عملی سیاست وقت کے چیلنجز کے مطابق تبدیلی اور موافقت پر یقین رکھتی ہے۔ سیکولر اپروچ میں تو انسان اپنی تقدیر خود بنانے کا ذمہ دار ہے۔ تاریخ میں ان کے تعلق کی کیا شکلیں رہی ہیں؟ کتاب کیا ماڈلز پیش کرتی ہے؟ کتاب 3 ماڈلز بتاتی ہے۔ ٹھیک۔ پھر پہلا ہے انٹیگریشن اینڈ شیئرنگ، یعنی مذہب اور سیاست کا مل کر حکومت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پالیٹکس ڈومینیٹنگ ریلیجن، جب سیاست مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، اسے زیر کر لیتی ہے۔ اور تیسرا ہے کانفلکٹ اینڈ سیپریشن، یعنی جب دونوں ایک دوسرے کے حریف بن جاتے ہیں، لڑتے ہیں، جو آخرکار علیحدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ مذہب ان چیلنجز کا سامنا کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، ہر مذہب ایک خاص وقت اور ماحول میں شروع ہوتا ہے نا، تو اس کی تعلیمات اس وقت کے مسائل کا حل ہوتی ہیں۔ جی۔ جب وقت بدلتا ہے، نئے چیلنجز آتے ہیں، تو مذہب کو بھی سروائیو کرنے کے لیے اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اسلام میں آرتھوڈاکسی کو مکمل ہونے میں تقریباً 2.5 صدیاں لگیں۔ اچھا خاصا وقت۔ جی۔ اس کے بعد نئے خیالات کی گنجائش کم ہوتی گئی۔ ایسے میں مذہب کے پاس 3 راستے ہوتے ہیں، یا تو تبدیلی کو ریجیکٹ کرے اور دبائے، یا وقت کے ساتھ خود کو ڈھالے، یا پھر عملی زندگی سے پیچھے ہٹ کر صرف روحانیت تک محدود ہو جائے۔ اور آج کے دور میں آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے معاشرے کو بدل رہی ہیں، علم اتنا پھیل گیا ہے کہ سیاست، معیشت، سائنس یہ سب الگ الگ اسپیشلائزڈ فیلڈز بن گئے ہیں۔ صحیح۔ علماء کے لیے ان سب کی پیچیدگیوں کو سمجھنا اور انہیں مذہبی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنا بہت مشکل ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ تعلق کیسے ایوالو ہوا؟ کیا شروع میں مذہب اور سیاست الگ تھے؟ کتاب کے مطابق عباسی انقلاب کے بعد ایک طرح کی سیپریشن ہو گئی تھی۔ خلیفہ سیاسی اور انتظامی معاملات میں ایبسولوٹ اتھارٹی بن گیا، اور شریعت؟ وہ علماء کے سپرد ہو گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ علماء ریاست کے ملازم بن گئے، قاضی، مفتی، محتسب، امام۔ اچھا۔
اچھا خاصا وقت۔ جی۔ اس کے بعد نئے خیالات کی گنجائش کم ہوتی گئی۔ ایسے میں مذہب کے پاس 3 راستے ہوتے ہیں، یا تو تبدیلی کو ریجیکٹ کرے اور دبائے، یا وقت کے ساتھ خود کو ڈھالے، یا پھر عملی زندگی سے پیچھے ہٹ کر صرف روحانیت تک محدود ہو جائے۔ اور آج کے دور میں؟ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے معاشرے کو بدل رہی ہیں، علم اتنا پھیل گیا ہے کہ سیاست، معیشت، سائنس یہ سب الگ الگ اسپیشلائزڈ فیلڈز بن گئے ہیں۔ صحیح۔ علماء کے لیے ان سب کی پیچیدگیوں کو سمجھنا اور انہیں مذہبی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنا بہت مشکل ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ تعلق کیسے ایوالو ہوا؟ کیا شروع میں مذہب اور سیاست الگ تھے؟ کتاب کے مطابق عباسی انقلاب کے بعد ایک طرح کی سیپریشن ہو گئی تھی۔ خلیفہ سیاسی اور انتظامی معاملات میں ایبسولوٹ اتھارٹی بن گیا، اور شریعت؟ وہ علماء کے سپرد ہو گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ علماء ریاست کے ملازم بن گئے، قاضی، مفتی، محتسب، امام۔ اچھا، تو ان کا کام حکمران کی اطاعت اور اس کے مفاد کے مطابق شریعت کی تشریح کرنا رہ گیا۔ حکمرانوں نے ان کا ظاہری احترام تو کیا، مشورے بھی لیے، لیکن جب چاہا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے فتوے بھی لے لیے۔ علماء نے تو بادشاہوں کے سامنے سجدے جیسی درباری رسومات کو بھی جواز فراہم کیا۔ پھر سلطنت کے دور میں ذل الہی کا کانسیپٹ آیا۔ جی، عباسیوں کے زوال کے بعد جب صوبائی حکمران آئے تو بادشاہت کا ادارہ متعارف ہوا۔ مسلم فقہاء نے اسے انتشار سے بچنے اور امن و امان کے لیے ضروری قرار دے کر جائز قرار دیا۔ اچھا۔ پھر مرر فار پرنسز قسم کی کتابیں لکھی گئیں جنہوں نے بادشاہ کو ذل الہی یعنی خدا کا سایہ قرار دے دیا۔ اس سے بادشاہ مذہبی پابندیوں سے ایک طرح سے آزاد ہو گیا۔ ہندوستان میں دہلی سلطنت نے یہی ماڈل اپنایا۔ اکبر نے اس ماڈل کو ماڈیفائی کیا تھا، ہے نا؟ ہاں، اکبر نے ہندوستانی ماحول کے مطابق ایک نیا نظریہ دیا۔ ابو فضل نے فلسفیانہ بنیاد فراہم کی کہ بادشاہت خدا کا نور ہے، فرع ازدی۔ اچھا۔ اور بادشاہ کو رعایا کی بھلائی کے لیے پرانی روایات بدلنے کا حق حاصل ہے۔ اکبر نے تو علماء سے محضر پر دستخط کروا کر مذہب کی تشریح کا اختیار بھی حاصل کر لیا تھا۔ تو وہ بہت پاورفل ہو گیا۔ جی، مذہبی اور سیاسی دونوں طرح سے۔ اس نے کم عمری کی شادی اور ستی جیسی رسومات پر پابندی لگانے کی کوشش بھی کی۔ لیکن کیا حکمران عملی طور پر شریعت پر عمل کرتے تھے؟ ضیاء الدین برنی کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ برنی نے فتاوی جہانداری میں صاف لکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شریعت پر پوری طرح عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ بادشاہت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، شان و شوکت برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اس نے علاؤدین خلجی کی مثال دی، جس نے کہا تھا کہ وہ شریعت نہیں جانتا، وہ وہی کرتا ہے جو ریاست کے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ حکمرانوں نے عملی طور پر اپنے قانون بنائے جو اکثر شریعت سے مختلف ہوتے تھے۔ باغیوں کو تو ذاتی دشمن سمجھ کر سزائیں دی جاتی تھیں۔ اور علماء نے حکمرانوں کے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے طرح طرح کی تشریحات کی، جیسے اکبر کی 4 سے زیادہ شادیوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے متعہ، عارضی شادی کا راستہ نکالا گیا۔ اور اورنگزیب کے بارے میں کیا خاص بات بتائی گئی ہے؟ اورنگزیب کی مثال دلچسپ ہے۔ اس نے مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے خوب استعمال کیا، جیسے اپنے بھائیوں دارا شکو اور مراد کے قتل کو مذہبی رنگ دیا۔ دارا پر الحاد کا الزام، مراد پر قصاص۔ صحیح۔ لیکن جب مذہبی عناصر نے سیاست میں مداخلت کی کوشش کی تو اس نے مخالفت کی۔ جب اس سے کہا گیا کہ ہندوؤں اور شیعوں کو انتظامیہ سے نکال دو تو اس نے انکار کر دیا کہ مذہب اور سیاست الگ الگ ہیں۔ اچھا۔ اس نے دکن کی مسلم ریاستوں پر حملے کے لیے بھی علماء کی رائے کی پرواہ نہیں کی۔ یہ دکھاتا ہے کہ حکمران مذہب کو ایک ٹول کے طور پر تو استعمال کرتے تھے، لیکن خود اس کے تابع نہیں ہونا چاہتے تھے۔ کیا اس سیاست غالب مذہب ماڈل کے خلاف کوئی تحریکیں نہیں چلیں؟ چلیں، بالکل چلیں۔ کتاب میں امام احمد بن حنبل کا ذکر ہے، ابن تیمیہ کا، اور ہندوستان میں مہدوی تحریک کا۔ ان سب کا مقصد سیاسی اختیار کو شریعت کے تابع لانا تھا۔ لیکن کامیاب نہیں ہوئی؟ نہیں، حکمرانوں نے انہیں سختی سے کچل دیا، اور یہ تحریکیں عوام میں بھی زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکیں کیونکہ ان کا رویہ اکثر بہت سخت اور متعصبانہ ہوتا تھا۔ دوسرا ماڈل جہاں مذہب سیاست پر حاوی ہوتا ہے، اس کی کیا مثالیں ہیں؟
کتاب اس ماڈل کو بھی ڈسکس کرتی ہے۔ اس میں یا تو مذہبی رہنما حکمران بن جاتے ہیں یا حکمران ان کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ؟ نتیجہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسی ریاستیں جبر پر یقین رکھتی ہیں تاکہ ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کیا جا سکے۔ معمولی جرائم پر بھی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ مثالیں ہیں جی، ایک تو کیلون کا جنیوا، وہاں مذہبی اختلاف پر شہر بدری، قید، حتیٰ کہ سزائے موت تک دی گئی۔ ہوٹل بند، گانے بجانے پر پابندی، ہنسنے پر سزا۔ لوگ جلدی تنگ آ گئے تھے۔ عجب۔ دوسری مثال وہابی تحریک کی ہے نجد و حجاز میں۔ سعودی حکمرانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے وہابی نظریات نافذ کیے، مزارات گرائے، تاریخی یادگاریں مٹائیں اور نماز وغیرہ کی پابندی سختی سے کرائی۔ اور ہندوستان میں؟ ہندوستان میں سید احمد شہید کی تحریک، انہوں نے شمال مغربی سرحدی علاقے میں اسلامی ریاست بنانے کی کوشش میں زبردستی کے طریقے استعمال کیے۔ لوگوں کی داڑیاں ناپنا، ہونٹ کاٹ دینا، ٹخنوں کی ہڈیاں توڑ دینا۔ اس سے مقامی آبادی بہت ناراض ہوئی۔ یہ ماڈل تو نسبتاً حال میں بھی نظر آیا ہے۔ جی، کتاب طالبان کے دور حکومت کا ذکر کرتی ہے افغانستان میں، اور کچھ بدلی ہوئی شکل میں ایران کا، جہاں شریعت کا اپنا ورژن زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر 19ویں صدی میں کولونیلزم آیا، اس نے کیا بدلا؟ کولونیلزم نے بہت کچھ بدلا۔ قانونی نظام بدل دیا، شریعت کی جگہ نئے قوانین آئے، اور سب سے بڑھ کر مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا۔ اس کا رد عمل کیا ہوا؟ دو طرح کی تحریکیں ابھریں۔ ایک ریوائولسٹ جو نو آبادیاتی نظام کی مزاحمت کرتی تھیں اور شریعت نافذ کرنا چاہتی تھیں، جیسے مہدی سوڈانی۔ اور دوسری ریلیجس تحریکیں تھیں جن کا مقصد سیاست میں پڑے بغیر مسلمانوں کی مذہبی شناخت مضبوط کرنا تھا، جیسے دیوبند، بریلوی۔ وہ ریاست سے تعاون بھی نہیں کرتی تھیں۔ کولونیلزم کا مجموعی اثر کیا ہوا؟ کولونیلزم اور اس کے ساتھ آنے والی ٹیکنالوجی نے معاشرے کو بدل دیا۔ قوم پرستی، سوشلزم جیسے نئے نظریات آئے۔ کتاب کہتی ہے کہ مذہب ان نئے چیلنجز کا مؤثر جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے اس نے ایک دفاعی پالیسی اپنائی اور جدیدیت سے کٹ سا گیا۔ اس جمود سے پھر انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کو فروغ ملا۔ ایک نیا تعلیم یافتہ طبقہ بھی تو ابھرا تھا۔ ہاں بالکل، ایک ویسٹرن ایجوکیٹڈ طبقہ ابھرا جو مذہب اور سیاست کی علیحدگی پر یقین رکھتا تھا۔ ان کے لیے مذہب ذاتی معاملہ بن گیا۔ اور قوم پرستی؟ قوم پرستی کی تحریکوں نے بھی مذہب کے کردار کو کم کیا۔ جیسے عرب قوم پرستی میں مسلمان اور عیسائی عربی زبان کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے۔ آزادی کے بعد زیادہ تر ممالک نے تو سیکولر آئین بنائے۔ جی، زیادہ تر نے، جہاں تمام شہریوں کو برابر سمجھا گیا۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ پاکستان کی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ یہاں شروع سے ہی ریاست کو اسلامی بنانے اور سیاست معیشت کو اس کے تابع لانے کی کوششیں ہوئیں۔ تو ان تمام ماڈلز کا لب لباب کیا ہے؟ کتاب کیا نتیجہ اخذ کرتی ہے؟ کتاب کا کنکلوژن یہ ہے کہ جب مذہب اور سیاست کا انضمام ہوتا ہے، انٹیگریشن، تو اکثر ایک اتھارٹیرین، آمرانہ نظام بنتا ہے جو معاشرے کی تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب ٹکراؤ ہوتا ہے، جب تصادم کانفلکٹ ہوتا ہے، تو دونوں یعنی مذہب اور سیاست اقتدار کی جنگ میں عوام کے وسائل استعمال کرتے ہیں اور انہیں سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ کتاب سعودی عرب کی مثال دیتی ہے کہ وہاں دولت بہت ہے، ہر آسائش ہے، لیکن ثقافت نہیں ہے۔ کوئی بڑا موسیقار، فنکار، ادیب پیدا نہیں ہوا۔ وہ ایک کنزیومر سوسائٹی ہے، کنٹریبیوٹر سوسائٹی نہیں۔ لیکن جب مذہب کا اثر کم ہوتا ہے، یعنی سیپریشن ہوتی ہے، کتاب کہتی ہے کہ تاریخ گواہ ہے، جب بھی مذہب سیاسی یا سماجی دباؤ میں پیچھے ہٹتا ہے تو معاشرہ فلسفہ، فن، ادب، موسیقی میں ترقی کرتا ہے، جیسے عباسی خلفاء کا دور یا مغلوں میں اکبر کا دور۔ جب مذہب کی گرفت کمزور ہوتی ہے تو معاشرہ آزاد ہوتا ہے، جب مذہب حاوی ہوتا ہے تو بنجر ہو جاتا ہے۔ تو کیا مذہب کو سیاست سے الگ کرنا اسے کمزور کرتا ہے؟ کتاب کا موقف ہے کہ نہیں، بلکہ یہ اسے محفوظ کرتا ہے۔ مذہب کی اصل طاقت ریاست کی سرپرستی میں نہیں، بلکہ اس کی سچائی پر لوگوں کے یقین میں ہے۔ اچھا۔ جب بھی سیاست کو مذہب کی مدد کے لیے بلایا جاتا ہے،
وہ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے اور اسے کمزور کر دیتی ہے۔ اور آج کے جدید دور میں جہاں سائنس، معاشرت اتنی پیچیدہ ہو گئی ہیں، مذہب کے لیے ان میں مؤثر مداخلت کرنا ویسے بھی بہت مشکل ہے۔ اس لیے کتاب کے مطابق علیحدگی ہی بہترین راستہ ہے۔ بہت انٹرسٹنگ انالیسز ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر 8، پولیٹیسائزیشن اینڈ کمرشلائزیشن آف ریلیجن، دا کیس آف پاکستان۔ یہاں خاص طور پر پاکستان پر فوکس ہے۔ جی، یہ باب کہتا ہے کہ پاکستان بننے کی مخالفت کرنے والی جو مذہبی جماعتیں تھیں، جیسے جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، مجلس احرار، وہ قیام پاکستان کے فوراً بعد یہاں آ گئیں۔ اور ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ ان کا ایجنڈا تھا کہ اس نئی ریاست کو حقیقی اسلامی ریاست بنایا جائے۔ جماعت اسلامی نے اپنا ہیڈ کوارٹر لاہور منتقل کر لیا۔ مجلس احرار نے قادیانیوں کے خلاف تحریک شروع کر دی، جس کا نتیجہ 1954 کے فسادات اور پنجاب میں پہلے مارشل لاء کی صورت میں نکلا۔ ایسے میں ریاست کا رد عمل کیا تھا؟ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے علماء کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی اپنائی۔ وہ تھی ریاست کی طرف سے مذہب کو اپنانا، اپروپریٹنگ ریلیجن، یعنی ریاست خود اسلام کا نام لے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہندوستان سے بڑے علماء جیسے سلیمان ندوی کو بلایا کہ آئین سازی میں مدد کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئین تو فوراً نہیں بنا، لیکن قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشنز 1949 میں منظور ہوئی، جس میں اللہ کی حاکمیت کا اعلان کیا گیا۔ یہ قرارداد بعد میں آنے والے تینوں آئینوں کا حصہ بنی اور پاکستان اسلامی جمہوریہ قرار پایا۔ اس اسٹیٹ اسلامائزیشن کا لانگ ٹرم نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب اسے اوپر سے مذہبی بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم فرام ابو کہتی ہے، یعنی حکمران طبقے نے مذہب کو اپنی سیاسی ناکامیاں چھپانے اور عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ اور علماء کو؟ علماء کو سیاست میں فعال کردار ادا کرنے سے روکا گیا، لیکن یہ پالیسی آخر میں ناکام ہوئی اور اس نے مذہبی جماعتوں، خاص طور پر جماعت اسلامی کے لیے مزید سپیس پیدا کر دی۔ جماعت اسلامی کا سیاسی کردار کیسے بدلا؟ شروع میں جماعت کے اندر بھی دو رائے تھیں۔ ایک کہتی تھی سیاست سے دور رہ کر پہلے معاشرے کی اصلاح کرو، دوسری کہتی تھی سیاست میں آؤ، اقتدار حاصل کرو، پھر شریعت نافذ کرو۔ اور کون سی رائے غالب آئی؟ دوسری رائے غالب آئی اور جماعت ایک سیاسی پارٹی کے طور پر زیادہ ایکٹیو ہو گئی۔ انتخابات میں تو زیادہ کامیابی نہیں ملی، لیکن ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے حکومت کی بھرپور حمایت کی اور ضیاء کو اس کے اسلامائزیشن پروگرام میں مدد کی۔ ضیاء الحق نے بھی ان کی حمایت حاصل کی؟ جی، ضیاء الحق نے اپنی فوجی حکومت کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے علماء اور مشائخ کے ساتھ کئی کانفرنسیں کیں۔ اس دور میں ریاست اور علماء نے مل کر اسلام کی سیاست کاری کی۔ نظام مصطفیٰ کا نعرہ اسی دور میں بہت بلند ہوا۔ تعلیم اور میڈیا پر کیا اثر پڑا اس دور میں؟ ایک اہم چیز تھی درسی کتب کی اسلامائزیشن۔ پرائمری سے یونیورسٹی تک ہر مضمون، حتیٰ کہ سائنس کو بھی اسلام کی روشنی میں پڑھانے کی ہدایت تھی۔ اچھا۔ میڈیا بھی اس میں شامل تھا۔ خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ کا رواج اسی دور میں عام ہوا۔ کتاب کہتی ہے اس کا مقصد پاکستانی ثقافت پر فارسی اثر کم کر کے اسے زیادہ عربی بنانا تھا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس عمل نے مذہبی انتہا پسندی اور تنگ نظری کو عوام کے گھروں تک پہنچا دیا۔ لیکن 1980 کی دہائی میں افغان جہاد سے منظرنامہ بالکل بدل گیا۔ بالکل۔ افغانستان میں روسی فوج آئی تو امریکہ کو کمیونسٹ خطرے کا احساس ہوا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی حکومت نے جہاد تحریک شروع کی۔ پیسے سے؟ جی، CIA کا آپریشن سائیکلون تھا۔ ISI کے ذریعے مجاہدین کی مدد کے لیے تقریباً $7 ارب آئے، مزید $2 ارب براہ راست افغان دھڑوں کو۔ اس کے علاوہ سعودی CIA کی مشترکہ $10 ارب کی نقد امداد خفیہ آپریشنز کے لیے تھی۔ یونیورسٹی آف نیبراسکا کا کیا ذکر تھا؟ انہوں نے خاص طور پر طلباء کے لیے جہاد کی تعریف میں لکھی گئی درسی کتابیں تیار کیں۔ اس بیرونی فنڈنگ کا پاکستان پر کیا اثر ہوا؟ زبردست اثر ہوا۔ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی تعداد میں دھماکہ خیز اضافہ ہوا۔ 1970 کی دہائی میں کوئی 30 تھیں، 80 کی دہائی میں 237 ہو گئیں۔ اتنی زیادہ؟ جی، یہ تمام جماعتیں اور گروہ غیر ملکی فنڈنگ سے مستفید ہوئے۔
ریاست کی طرف سے جمع کی گئی زکوٰۃ سے بھی انہیں خاطر خواہ رقم ملی۔ نئی جو جہادی تنظیمیں ابھریں انہیں مزید فنڈز کے لیے مزید رضاکار چاہیے تھے، افغانستان میں زیادہ ایکٹیو کردار چاہیے تھا۔ تو یہیں سے جی، یہیں سے مذہب کی کمرشلائزیشن کا آغاز ہوا۔ جہاد تحریکیں اب بڑی کارپوریشنز یا بزنس ہاؤسز بن گئیں اور ان میں آپس میں مقابلہ بھی شروع ہو گیا۔ کمرشلائزیشن سے کیا مراد ہے اور اس کے نتائج کیا تھے؟ مطلب یہ کہ جہاد اب فنڈز حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا۔ اچھا، تو زیادہ فنڈز کے لیے زیادہ کارکردگی دکھانی پڑتی تھی، تنظیمیں ٹوٹنے لگیں، دھڑے بننے لگے۔ کیونکہ ہر مذہبی رہنما اب ایک گروہ کا واحد انچارج بننا چاہتا تھا اور فنڈز کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اور وہ کارکردگی کیسے دکھاتے تھے؟ ہر گروہ جہاد میں اپنی اہمیت جتاتا تھا، دشمن کے خلاف تمام کامیابیوں کا سہرا اپنے سر لیتا تھا۔ کتاب میں حرکت المجاہدین کی تقسیم کی مثال ہے۔ اس سے الگ ہونے والے گروہ نے خود کو جیش محمد کہا اور فنڈنگ میں اپنا حصہ مانگا۔ اچھا، نئے گروپ نے افغانستان اور کشمیر میں مارے جانے والے تمام لوگوں کو اپنے عسکریت پسند ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان گروہوں نے اپنے مقاصد کے لیے مرنے والوں کا بھی کس طرح استحصال کیا۔ ان جہادی تحریکوں نے موجودہ مذہبی سیاسی جماعتوں کو کیسے متاثر کیا؟ ان جہادی تحریکوں کے ابھرنے نے پرانی سیاسی مذہبی جماعتوں جیسے جماعت اسلامی کے کردار کو کمزور کر دیا۔ کیسے؟ کیونکہ یہ پرانی جماعتیں زیادہ تر اصلاح پسند تھیں، موجودہ سیاسی ڈھانچے کے اندر اقتدار چاہتی تھیں۔ ان کی حمایت اور طاقت کا مرکز شہری تعلیم یافتہ متوسط طبقہ تھا۔ اور جہادی تنظیمیں؟ یہ علاقوں سے تھے، نیم تعلیم یافتہ تھے۔ ان کا فوکس پاکستان کی اندرونی سیاست پر نہیں تھا، بلکہ افغانستان اور کشمیر میں دشمنوں سے لڑنے پر تھا۔ انہوں نے بھرتی کیسے کی؟ دیہاتوں اور چھوٹے شہروں کے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ملک بھر میں اپنے دفاتر اور مدارس قائم کیے۔ 1980 سے پہلے مدارس کی تعداد کوئی 700 تھی۔ افغان جنگ نے یہ تعداد 10,000 تک بڑھا دی۔ 10,000؟ جی، یہ نوجوانوں کو کیسے بھرتی کرتے تھے؟ کیا طریقہ تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ روسیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کے ظلم و ستم کے نتیجے میں مسلمانوں کی مشکلات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ اچھا، انہیں بتایا جاتا کہ مسلمانوں کو آزاد کرانے کا واحد راستہ جہاد ہے۔ نوجوان رضاکاروں کو ایک خدائی مشن پورا کرنے اور ایک اعلیٰ مذہبی مقصد کے لیے جان قربان کرنے کی ترغیب دی جاتی۔ تو ایک پورا جہادی کلچر پیدا ہوا۔ اس کی کیا خصوصیات تھیں؟ جی، کتاب اس کلچر کی چند اہم خصوصیات بتاتی ہے۔ پہلا تو نام۔ ان گروہوں کے نام ان کے جہادی کردار کو ظاہر کرتے تھے، حرکت مجاہدین، جیش محمد، لشکر طیبہ وغیرہ۔ صحیح۔ پھر تاریخی حوالے استعمال کیے گئے، البدر، البرق جیسے نام۔ ٹریننگ کیمپس کے نام تاریخی شخصیات پر جنہوں نے غیر مسلموں سے جنگیں لڑیں، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، سید احمد شہید۔ پروپیگنڈا کا کیا کردار تھا؟ بہت اہم۔ جہادی تنظیموں نے اپنے نظریات پھیلانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا خوب استعمال کیا۔ مدارس و مساجد تو مراکز تھے ہی، اخبارات، رسالے، پیمفلیٹ، جلسے، کیسٹ، ویڈیوز سب کچھ استعمال ہوا۔ ان کے اخبارات کے نام بھی دیکھیں، ضرب مومن، صدائے جہاد، شمشیر۔ اور شہادت کا کلچر؟ ہاں، یہ بہت نمایاں تھا۔ رضاکاروں کو لڑنے اور شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سوگ منانے کا ایک نیا کلچر مقبول بنایا۔ وہ کیسا تھا؟ جب کوئی نوجوان مجاہد کشمیر یا افغانستان میں مر جاتا تو اس کا گروپ تعزیت کے بجائے اس کے خاندان کو مبارکباد دیتا۔ مبارکباد؟ جی، شہادت پر مبارکباد۔ ثقافت کا دباؤ اتنا تھا کہ اگر کوئی تعزیت کرتا تو خاندان والے اسے جھڑک دیتے اور فخر سے کہتے کہ یہ خوشی کا موقع ہے کہ ان کا بیٹا مقدس مقصد کے لیے مرا ہے۔ عجیب بات ہے۔ لوگوں کو تعزیت کے بجائے مبارکباد دینی چاہیے، اور جلد ہی یہ رواج بن گیا۔ خبر ملنے پر رشتہ دار اور دوست شہید کے خاندان کو ہار پہناتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے۔ اور گلیوں کے نام بھی؟ جی، یہ بھی رواج بنا کہ جس گلی میں شہید کا خاندان رہتا اس کا نام شہید کے نام پر رکھا جاتا۔ اس کلچر کی مذہبی تشریح یہ تھی کہ شہید مرتے نہیں، زندہ ہوتے ہیں، اس لیے جشن منانا چاہیے۔ اس کا منفی پہلو کیا تھا؟ المیہ یہ تھا کہ خاندان کو اپنا ذاتی دکھ اور غم نجی طور پر خاموشی سے برداشت کرنا پڑتا تھا۔ قدرتی موت پر ایسی کوئی رسومات نہیں تھیں۔
اس سب سے علماء کی سماجی حیثیت پر کیا اثر پڑا؟ جہادی تحریکوں نے پہلی بار علماء کی سماجی حیثیت کو بہت بلند کیا۔ جب انہیں اتنے فنڈز ملے تو جہادی رہنماؤں نے اپنا ذاتی طرز زندگی بھی بدل لیا۔ کیسے؟ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے سماجی علامات اپنائیں، لینڈ کروزر، جیپیں، مسلح محافظ، ایئر کنڈیشنڈ گھر اور دفاتر۔ سرکاری ایجنسیوں کی حمایت نے انہیں حکمران حلقوں میں بھی بااثر بنا دیا۔ لیکن 91 کے بعد صورتحال بدل گئی ہے۔ جی، 9/11 کے بعد یہ صورتحال کافی بدلی ہے۔ افغانستان میں حکومت بدلی، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی مہم میں شرکت کی۔ اس سے جہادی گروپوں پر کیا اثر پڑا؟ ان کا کردار بہت کمزور ہو گیا ہے۔ حکومت نے بین الاقوامی دباؤ کے تحت جہادی جماعتوں پر پابندی لگا دی، ان کی غیر ملکی فنڈنگ روکنے کی کوشش کی۔ تو اب وہ کہاں ہیں؟ نتیجے کے طور پر یہ گروہ یا تو اپنے نام بدل گئے یا زیر زمین چلے گئے۔ کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ موجودہ سیاسی حالات میں وہ غیر متعلقہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ افغانستان میں اب کوئی جہاد نہیں ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن مذاکرات کی وجہ سے کشمیر کے مسئلے پر بھی وہ شدت نہیں رہی۔ امکان یہی ہے کہ فنڈز نہ ہونے، حکمران طبقوں کی حمایت نہ ہونے اور جہاد کے لیے کوئی بڑا ایشو نہ ہونے کی وجہ سے یہ گروہ آہستہ آہستہ غائب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی پاکستان میں کبھی کوئی حقیقی عوامی بنیاد نہیں رہی۔ یہ تو مذہب کے ایک بالکل مختلف اور کافی پریشان کن استعمال کی تصویر ہے۔ اب آخری باب، چیپٹر 9، کراچی، لیونگ سٹی، ڈائنگ کلچر۔ یہ کراچی پر ہے، جو بظاہر ایک الگ موضوع لگتا ہے۔ بظاہر الگ ہے، لیکن یہ پاکستان کی شناخت اور ثقافتی تبدیلیوں کے وسیع تر موضوع سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ کیسے؟ کراچی ایک کیس سٹڈی ہے کہ کس طرح شہروں کی شناخت بنتی اور بگڑتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہر شہر کی 2 خصوصیات ہوتی ہیں: قدامت، اینشنٹنس، اور تاریخیت، ہسٹوریسٹی۔ کراچی قدیم شہر نہیں، اس لیے یہاں کوئی بڑے تاریخی آثار یا یادگاریں نہیں ہیں۔ تو اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا غیر اہم ماہی گیروں کا قصبہ تھا، جسے 1729 میں ایک ہندو تاجر بھوجو مل نے بندرگاہ کے طور پر ترقی دی۔ کتاب کراچی کی تاریخ کے کون سے فیزز بیان کرتی ہے؟ 3 مین فیزز بتائے گئے ہیں۔ پہلا، برطانوی قبضے سے پہلے کا دور، جب یہ بلوچستان اور سندھ کا حصہ رہا، ایک غیر اہم قصبہ۔ ٹھیک۔ دوسرا، برطانوی دور، 1839 میں انگریزوں کے قبضے کے بعد۔ اس دور میں یہ ایک جدید، منصوبہ بند، صاف ستھرا اور کاسموپولیٹن شہر بنا، اور اس نے رواداری اور روشن خیالی کی ثقافت کو فروغ دیا۔ اور تیسرا، آزادی کے بعد کا دور، 1947 میں یہ پاکستان کا پہلا دارالحکومت بنا۔ تب ہندوستان سے آنے والے مہاجرین ایک نئی ثقافت لائے اور اسے منی انڈیا بنا دیا۔ بعد میں جب پٹھان، پنجابی اور بلوچی آئے تو یہ منی پاکستان بن گیا۔ برطانوی قبضے سے پہلے کراچی کیسا تھا؟ کوئی تفصیل؟ جی، 1839 میں ٹی جی کارلس نے لکھا کہ یہ کچی دیواروں والا ایک بڑا قصبہ تھا۔ قلعہ بندی خستہ حال تھی، گلیاں اتنی تنگ کہ 2 گھوڑے مشکل سے گزریں۔ آبادی کوئی 14,000 تھی، آدھے ہندو، باقی بلوچ وغیرہ۔ ہندو تاجر کافی دولت مند تھے۔ رچرڈ برٹن نے بھی کچھ لکھا ہے۔ ہاں، رچرڈ برٹن نے 1844 کے آس پاس لکھا کہ زیادہ تر کچی جھونپڑیاں اور مٹی کے گھر تھے، جن میں کھڑکیاں نہیں تھی، بس ہوادان بادگیر تھے۔ نکاسی کا نظام نہیں تھا، ہر طرف کوڑا کرکٹ، گندگی، شور شرابہ، کتوں اور چیلوں کی لڑائیاں۔ تالپور حکمران دلچسپی نہیں لیتے تھے، اس لیے شہر ترقی نہیں کر سکا۔ برطانوی دور میں کراچی کیسے بدلا اتنی جلدی؟ سندھ کی فتح 1843 کے بعد 1847 میں اسے بامبے پریزیڈنسی کا حصہ بنایا گیا۔ برطانوی انتظامیہ نے کراچی کی ترقی پر خاص توجہ دی، وہ اسے ایک نمایاں شہر بنانا چاہتے تھے۔ کیا کیا گیا؟ انہوں نے کلکتہ، مدراس، بمبئی کی ترقی کا تجربہ یہاں استعمال کیا، جدید اور منصوبہ بند شہر بنایا۔ انتظامی عمارتیں بنیں، کورٹ، ڈاک خانے، ریلوے اسٹیشن، ٹاؤن ہال۔ ساتھ ہی عوامی سہولیات اور تفریح کا بھی خیال رکھا۔ باغات، تھیٹر، عجائب گھر، شاپنگ آرکیڈ، کلب، کیفے۔ اور بنیادی سہولیات؟ ہسپتال بنے، تعلیمی ادارے، لائبریریاں، بینک قائم ہوئے، چوڑی سڑکیں بنی، صفائی کا نظام بنا۔ میونسپلٹی نے شہر کا انتظام سنبھالا۔
شہر کا مرکز چرچ کے بجائے کمرشل عمارتیں بنی جو مذہب پر سیکولرزم کی ایک علامت تھی۔ آبادی اور ثقافت پر کیا اثر پڑا؟ فتح کے بعد کراچی کی آبادی کا پیٹرن بالکل بدل گیا۔ بندرگاہی شہر بننے کی وجہ سے ہندوستان بھر سے کاروباری برادریاں یہاں آئیں۔ میمن، بوہری، کچھی، پارسی، خوجے، مارواڑی، گوان، یورپی، یہودی۔ تو یہ ایک ملا جلا شہر بن گیا؟ جی، کثیر النسل، کثیر الثقافتی، کثیر المذہبی۔ ان برادریوں نے اپنی الگ شناخت بھی برقرار رکھیں، لیکن ایک دوسرے پر ثقافتی اور سماجی طور پر اثر انداز بھی ہوئیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سیکولرزم اور رواداری پر مبنی ایک ہم آہنگ ملی جلی ثقافت پیدا ہوئی۔ پارسی کمیونٹی کا خاص ذکر ہے۔ جی، ان برادریوں نے کراچی کو اپنا گھر بنایا اور اس کی ترقی میں بہت حصہ لیا، خاص طور پر پارسی برادری نے، اور ان میں بھی جمشید نسروان جی مہتا، جب وہ 1921 سے 1933 تک میونسپیلٹی کے صدر رہے تو شہر صفائی کا نمونہ بن گیا۔ پانی کی فراہمی، سڑکیں، باغات، میٹرنٹی ہومز، ہاؤسنگ اسکیمیں، بہت کام ہوا۔ شہر کی نوعیت کیا تھی؟ صنعتی یا تجارتی؟ یہ ایک تجارتی شہر کے طور پر ابھرا، صنعتی نہیں۔ اس وجہ سے یہ آلودگی اور کچی آبادیوں سے بچا رہا۔ آبادی بھی قابو میں رہی، تقریباً 3,86,000 تھی۔ اس دور کی ثقافت کیسی تھی؟ آپ نے انسانیت اور رواداری کا ذکر کیا۔ تجارتی برادریوں نے جب دولت کمائی تو اسے فلاحی کاموں پر خرچ کیا۔ پارسیوں نے خاص طور پر عوامی کاموں میں حصہ لیا اور معاشرے میں عزت کمائی۔ اچھا۔ سماجی کام کی اس روایت نے امیروں کو غریبوں کے قریب کیا۔ اس سے انسانیت اور رواداری پیدا ہوئی۔ یہاں تک کہ جانوروں کا بھی بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ جانوروں کا؟ جی، پیر علی راشدی لکھتے ہیں کہ تقسیم سے پہلے کراچی میں جانوروں کے حقوق کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا تھا۔ جانوروں کو مارنے پر جرمانہ ہوتا، ٹانگے والے زیادہ مسافر نہیں بٹھا سکتے تھے۔ جانوروں کے تحفظ کے لیے سوسائٹیاں تھیں، اسپتال تھے۔ شہر میں جانوروں کے لیے پانی پینے کے حوض تھے جو اکثر پارسیوں نے بنوائے تھے۔ ہندوؤں کی گوشالائیں تھیں۔ کوئی واقعہ بھی ہے؟ راشدی نے جمشید مہتا کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک زخمی گدھے کو خود اسپتال لے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر سے علاج کروایا، چارے کا خرچ دیا اور مالک کو بھی معاوضہ دیا تاکہ وہ گدھے کو ٹھیک ہونے تک اسپتال میں رکھے۔ کمال ہے۔ یہ اس دور کی سینسٹیوٹیز کو ظاہر کرتا ہے۔ کراچی اور دیہی سندھ میں فرق کا بھی ذکر ہے؟ جی، کراچی کی ترقی دہی سندھ کے بالکل برعکس تھی، جہاں جاگیرداروں کا غلبہ تھا اور پسماندگی تھی۔ دہی سندھ کے لوگوں کے لیے کراچی جانا کسی غیر ملکی شہر جانے جیسا تھا۔ وہ شہر کی چمک دمک انگریزوں سے گھبراتے تھے۔ تقسیم سے پہلے کی شہری زندگی کیسی تھی؟ کچھ روزمرہ کی تفصیلات؟ راشدی نے بڑی دلکش تصویر کشی کی ہے۔ ٹرام صدر سے کماڑی تک صرف 1 ٹکے میں جاتی تھی۔ آرام دہ سفر، بھیڑ نہیں۔ گھوڑا گاڑیاں تھیں۔ امیر لوگ ذاتی وکٹوریا گاڑیاں رکھتے تھے۔ پہلی موٹر کار ہمبر سیٹھ عبد الرحیم سالم محمد نے درآمد کی۔ جب وہ سڑک پر آتیں تو لوگ احترام سے کھڑے ہو جاتے۔ انگریز اکثر گھڑ سواری کرتے یا تازہ ہوا کے لیے کلفٹن جاتے۔ کمشنر تک بغیر گارڈ کے اپنی بیوی کے ساتھ کلفٹن جاتے دیکھے گئے۔ یہ تو بالکل ایک الگ دنیا لگتی ہے۔ تقسیم کے بعد کراچی کیسے منی انڈیا بنا؟ 1947 میں تقسیم ہوئی، کراچی نئے ملک کے دارالحکومت بنا تو ہندوستان کے تمام حصوں سے نئے لوگ آئے، مہاجرین۔ وہ اپنی ثقافت، روایات، رسم و رواج ساتھ لائے اور شہر پر چھا گئے۔ جی، انہوں نے اپنی بستیوں کے نام اپنے آبائی شہروں اور صوبوں پر رکھے۔ بہار کالونی، بنگلور ٹاؤن، راجپوتانہ کالونی، اجمیر نگری، علی گڑھ کالونی۔ دکانوں کے نام بھی ویسے ہی تھے، دہلی ہوٹل، امبالہ سویٹ میٹ۔ سڑکوں کے نام بھی بدلے؟ ہاں، وکٹوریہ روڈ عبداللہ ہارون روڈ بن گئی، ایلفنسٹن سٹریٹ زیب النساء سٹریٹ۔ کتاب کہتی ہے کہ جن افراد کے نام پر سڑکیں رکھی گئیں ان کا کراچی کی ترقی میں کوئی کردار نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئے نظام میں سیاست سماجی کام سے زیادہ اہم تھی۔ انگریزوں یا ہندوؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ نو آبادیاتی دور کے مجسمے غائب ہو گئے۔ نئے مہاجرین کیا تبدیلیاں لائے، ثقافتی اور نظریاتی طور پر؟ نئے مہاجرین مضبوط مذہبی اور سیاسی تعصبات لائے۔
انہوں نے اسلامی نظریے کی بنیاد پر ملک کو اپنا نیا وطن اپنایا۔ ان میں دوسروں کے لیے کم جگہ تھی۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ کراچی کے پرانے باشندے پس منظر میں چلے گئے۔ انتظامی طور پر کیا ہوا؟ مضبوط بیوروکریسی نے میونسپیلٹی کے اختیارات کم کر دیے۔ کمشنر کراچی ایک طرح سے بے تاج بادشاہ بن گیا۔ مٹروکہ جائیدادیں بے دریغ الاٹ ہوئیں۔ اس نے شہر کا پورا منظر نامہ بدل دیا۔ تعلیم یافتہ اور دولت مند ہندو کراچی چھوڑ گئے، پارسیوں نے اپنا نمایاں مقام چھوڑ دیا اور ایک طرح سے ریٹائر ہو گئے، سکھ یہودی غائب ہو گئے۔ اور مذہب کا کردار؟ شہر بھر میں بہت سی مساجد تعمیر ہوئیں جو معاشرے پر مذہب کے بڑھتے ہوئے غلبے کی علامت تھیں۔ کراچی اب کثیر الثقافتی یا کثیر المذہبی شہر نہیں رہا۔ مذہبی رواداری کی جگہ مذہبی جنونیت نے لے لی، انسانیت کی جگہ سختی نے لے لی۔ آبادی میں بے تحاشا اضافے سے پرانا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ لیکن مہاجرین نے ایک نئی ثقافت بھی تو متعارف کروائی۔ جی ہاں، یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ مہاجرین نے شہر میں ایک نئی ثقافت متعارف کرائی۔ اردو روزمرہ کی زبان بن گئی، مشاعرے کی روایت بہت مقبول ہوئی، مذہبی تہوار جیسے محرم کے جلوس، میلاد النبی مذہبی جوش و خروش سے منائے جانے لگے۔ ادب و صحافت؟ اردو رسائل، اخبارات، کتابیں شائع ہونے لگیں۔ جوش ملی آبادی، نیاز فتح پوری، شاہد احمد دہلوی جیسی بڑی ادبی شخصیات نے ادبی سرگرمیوں کو زندہ کیا۔ 1965 تک تو ہندوستانی مہمانوں پر پابندی نہیں تھی، تو مشہور شعراء اور علماء باقاعدگی سے کراچی آتے تھے۔ ان رابطوں نے ہندوستان سے ثقافتی روابط برقرار رکھے۔ عارف حسن نے کیا لکھا ہے؟ عارف حسن تقسیم کے بعد کراچی کے ابتدائی دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کی آمد نے کراچی میں دانشورانہ سرگرمیوں کے لیے زرخیز زمین فراہم کی۔ شروع میں وہ شہر کے مرکزی علاقہ صدر کے ارد گرد آباد ہوئے۔ ان میں بیوروکریٹ، شاعر، مصور، موسیقار سب تھے۔ صدر ان کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ صدر کیسا تھا اس وقت؟ عارف حسن بتاتے ہیں کہ 1965 تک صدر میں 37 کھانے پینے کی جگہیں، 9 بار، 11 بلیئرڈ روم، 18 کتابوں کی دکانیں، 7 آڈیٹوریم اور 4 ڈسکو کلب تھے۔ ادبی اور علمی موضوعات پر سیمینار، ورائٹی شوز، مباحثے باقاعدگی سے ہوتے تھے۔ انڈیا کافی ہاؤس طلباء اور سیاستدانوں کا مرکز تھا، جہاں سیاست پر بحثیں ہوتیں۔ کیپٹل اور پیراڈائز سنیما میں فلم فیسٹیولز ہوتے۔ صدر گھومنے پھرنے اور دوستوں سے ملنے کے لیے خوشگوار جگہ تھی۔ پھر منی پاکستان کا دور کیسے شروع ہوا؟ صنعت کاری کا عمل تقسیم کے فوراً بعد شروع ہوا تھا۔ جب نئی صنعتیں لگیں تو سستی لیبر کی ضرورت پڑی۔ تو لوگ دوسرے صوبوں سے آئے؟ جی، بے روزگاری اور ترقی کی کمی نے شمال مغربی سرحدی صوبے، اب خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لوگوں کو بڑی تعداد میں کراچی آنے پر مجبور کیا۔ ان نئے آنے والوں کی آمد نے آہستہ آہستہ شہر کی آبادی کا پیٹرن پھر بدل دیا۔ تو اب کراچی منی پاکستان بن گیا؟ ہاں، اب کراچی نے ایک نئی شناخت اختیار کی۔ یہ منی پاکستان بن گیا۔ پٹھانوں اور پنجابیوں کی نئی بستیاں ابھریں۔ وہ اپنی ثقافت اور طرز زندگی ساتھ لائے۔ پٹھان اپنے قبائلی اقدار اور جرگہ سسٹم کے ساتھ، پنجابی اپنی کاروباری ذہانت کے ساتھ۔ مہاجروں کا رد عمل کیا تھا؟ مہاجروں نے اس مداخلت پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہیں اپنی شناخت اور وسائل کے لیے خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے دوسرے نسلی گروہوں کے ساتھ اشتراک کی مزاحمت کی۔ پھر 1970 میں 1 یونٹ ختم ہوا؟ جی، 1970 میں جب 1 یونٹ ختم ہوا اور کراچی سندھ کا دارالحکومت بنا تو سندھی انتظامیہ اور سیاستدان بھی بڑی تعداد میں کراچی آئے۔ اب تک شہر کی سندھی آبادی پس منظر میں تھی۔ اس سے مہاجر کمیونٹی پر کیا اثر پڑا؟ مہاجر کمیونٹی جو اب تک شہر میں ایک طرح کی اجارہ داری رکھتی تھی، اپنی طاقت کھونے پر گھبرا گئی۔ ان احساسات نے بالآخر مہاجر قومی موومنٹ MQM کے ظہور کا باعث بنا۔ اور شہر کا انتظام؟ کراچی کارپوریشن ایک بیوروکریٹک ادارہ بن گئی، منتخب نہیں رہی۔ اوپر سے دوسرے صوبوں کے لوگ اور بہت سے افغان، بنگالی، برمی، ایرانی غیر قانونی طور پر آ کر یہاں آباد ہو گئے۔ ان نئے آنے والوں کا رویہ کیسا تھا؟ چونکہ ان میں سے زیادہ تر غیر ہنرمند کارکن تھے اور ان کا پس منظر دیہی تھا، ان کا رویہ مہاجروں کے متوسط طبقے کی ثقافت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے نسلی تصادم ہوئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے
کہ منی انڈیا کی وہ ثقافت جسے اتنے جوش و خروش سے لایا اور پروان چڑھایا گیا تھا، امیگریشن کی ان نئی لہروں اور منی پاکستان کے ظہور سے جڑ سے اکھڑ گئی اور بہہ گئی۔ تو آج کراچی کی کیا شناخت ہے کتاب کے مطابق؟ ان تمام تبدیلیوں کے باوجود کتاب کہتی ہے کہ کراچی کی شناخت آج بھی بڑی حد تک ایک مہاجر شہر کے طور پر کی جاتی ہے، لیکن یہ شناخت بھی بحران کا شکار ہے۔ کیسے؟ دیہی سندھ شہر سے ایک طرح کی دشمنی رکھتا ہے کیونکہ اس نے صوبے کو ثقافتی اور نسلی طور پر تقسیم کر دیا ہے۔ دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیز کے سماجی روابط ان کے آبائی گھروں سے ہیں۔ اور مہاجر ہندوستان سے اپنے تعلقات منقطع کرنے کے بعد شہر میں ایک طرح سے بند ہیں، بغیر کسی ہنٹرلینڈ کے۔ ان کی الگ مہاجر شناخت کو پاکستان کا کوئی دوسرا نسلی گروہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس سب کا شہر پر کیا اثر ہوا؟ نتیجے کے طور پر شہر کو نقصان پہنچا ہے۔ شہر سے تعلق کا، اونرشپ کا احساس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر منصوبہ بند نئی بلند بالا عمارتوں اور پلازوں نے شہر کو بدنما کر دیا ہے۔ پرانی عمارتیں اور یادگاریں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ انہیں محفوظ رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ تمام نئے آنے والے شہر کے ماضی کو مسترد کرتے ہیں۔ تو کتاب کا اختتام کیا ہے اس باب پر؟ کتاب کہتی ہے کہ تبدیلی تو ناگزیر ہے، شہر بھی وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، تاہم اگر تبدیلی شہر کے بگاڑ کا باعث بنے اور زندگی کو ناقابل برداشت بنا دے تو ماضی لوگوں کو ستاتا ہے۔ کراچی کے معاملے میں المیہ یہ ہے کہ اس شہر کا وہ ماضی، تقسیم سے پہلے کا امن، خوشحالی اور ہم آہنگ ثقافت والا ماضی، اب صرف چند لوگوں کو ستاتا ہے جو اس دور میں یہاں رہتے تھے۔ تو آج ہم نے مبارک علی کی کتاب کے ان 4 اہم ابواب کا جائزہ لیا۔ خلافت تحریک سے شروع ہو کر مذہب اور سیاست کے پیچیدہ تعلق، پھر پاکستان میں اس کی مخصوص شکلیں یعنی سیاست کاری اور کمرشلائزیشن، اور آخر میں کراچی کی بدلتی ہوئی شناخت تک۔ جی، اور یہ ابواب واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ پاکستان کی شناخت کی تشکیل میں تاریخی واقعات، سیاسی فیصلے، سماجی اور معاشی تبدیلیاں اور ثقافتی ٹکراؤ نے کتنا اہم اور بعض اوقات کتنا پیچیدہ کردار ادا کیا ہے۔ مذہب کا کردار تو مرکزی رہا ہے۔ بالکل، مذہب ایک مرکزی عنصر رہا ہے، کبھی اتحاد کی علامت بنا، کبھی تقسیم کا باعث، اور کبھی سیاسی اور معاشی مفادات کے حصول کا ذریعہ یا ٹول۔ کراچی کی کہانی اسی بڑی تصویر کا ایک چھوٹا نمونہ، ایک مائکروکازم پیش کرتی ہے۔ اور کتاب کا مجموعی پیغام کیا ہے اگر پوری کتاب کو سمیٹنا ہو؟ مجموعی طور پر اگر پوری کتاب کو دیکھیں تو یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ پاکستان کی شناخت کوئی ایک طے شدہ مونولیتھک چیز نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے ایک تلاش رہی ہے، ایک مسلسل کشمکش کا نام ہے۔ کشمکش کن چیزوں کے درمیان؟ مذہب، سیاست، علاقائیت، زبان، نسلی گروہوں کے نظریات اور مفادات کے درمیان۔ ان سب نے شناخت کی تشکیل پر گہرے اور بعض اوقات متضاد اثرات ڈالے ہیں۔ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو شاید آج بھی جاری ہے۔ واقعی یہ ایک ایسی بحث ہے جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ ان انسائٹس پر غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگلی نشات تک کے لیے اجازت دیں۔